الرحیم اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطراتہ بعدد کل معلوم لک استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب دیکھنے سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ اچھا جی، یہ فیس بک نے اپنا جو پروڈیوسر ہے وہ کافی چینج کر دیا۔ آج فرسٹ ٹائم میں نے چیک کیا اس کو۔ اوکے اوکے اوکے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، ابھی مجھے کامنٹس آنا شروع ہوئے ہیں، چونکہ اس کا جو لائیو پروڈیوسر ہے، میں نے چونکہ پی سی کو ڈرتے ڈرتے آن کیا ہے، میں نے کہا چلیں اس کے ذریعے آپ کے ساتھ بات کی جائے۔ سب کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہونا یہ چاہیے کہ یہ الگ ونڈو میں مجھے نظر آئے کسی طریقے سے۔ اینی ویز ٹھیک ہے، آڈیو ویڈیو کوئی رک تو نہیں رہا؟ محمد مدثر وڑائچ، وعلیکم السلام۔ وڑائچ صاحب وعلیکم السلام۔ احسن علی گیلانی وعلیکم السلام۔ اور کون ہے جی؟ محمد علی سلیم، شان ورک، الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ نور وعلیکم السلام۔ ماہم وعلیکم السلام۔ اعتزاز وعلیکم السلام۔ اعتزاز، میں نے آپ کی پوسٹ دیکھی تھی، اگر میرے پاس وہ تھیم ہوتا اب تک آپ کے پاس پہنچ چکا ہوتا، لیکن وہ چونکہ انویٹو پہ نہیں ہے اس لیے میں پرووائڈ نہیں کر سکتا۔ ایک دفعہ میں نے کام کیا تھا بی تھیم کے اوپر مجھے لگتا ہے، لیکن وہ کسی کلائنٹ کا تھا، مجھے یاد نہیں۔ اوکے، اب میں نے گیم یہ کیا ہے کہ یوز میں پی سی کر رہا ہوں، لیکن اس کے ساتھ وائی فائی میں نے کنیکٹ کیا ہے اپنے سیل فون کا، چونکہ پی ٹی سی ایل کافی پرابلم کریٹ کر دیتا ہے، تو اس لیے سیل فون کو ہی یوز کرتے ہیں۔ سنائے، گھروں میں سب خیریت ہے؟ کیا نئی تازی ہے؟ ہاں، اب جو ہے وہ کچھ قریب میں پہنچا ہوں۔ اصل میں ساتھ ساتھ ایک دفعہ سیٹنگ بھی دیکھ لوں تاکہ مجھے اندازہ ہو کہ ہم کہاں پہ جا رہے ہیں۔ ہاں، اب کچھ بہتر صورتحال نظر آئی ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، تو جیسا کہ ڈسکرپشن میں آپ لوگوں نے کچھ لفظ دیکھے ہوں گے، ای فار ایکو سسٹم، اور آج صبح سے ہی میرے دماغ میں ایک خیال پھنسا ہوا ہے۔ میں شاید کچھ لکھ رہا تھا، لیکن ایک جگہ پہ آ کے میں سٹک کر گیا ہوں، تو میری کوشش یہ تھی کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ شیئرنگ کروں۔ ایک دو گروپس میں بھی میں نے کیا، لیکن اس طریقے سے رسپانس نہیں ملا، اور فیس بک پہ چونکہ زیادہ تر میرے طلباء و طالبات ہیں بولنے والے، تو وہاں پہ مکالمہ جو ہے اس میں ادب اور عقیدت بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ پھر بھی شکریہ محمد عرفان کا، آفاق کا، اور دو تین نوجوان اور بھی تھے، انہوں نے، مدثر نے کافی زیادہ اس میں انپٹ دی۔ تو وہ جیسے ایک بٹ پھنس جاتی ہے نا کسی جگہ پہ،
میں دراصل کسی خاص نتیجے تک پہنچنا چاہ رہا ہوں. وہ جو علت اور معلول کا ایک قانون ہے، عروج و زوال ہمیشہ سے میرا پسندیدہ موضوع ہے. تو اسی پہ بات کرتے کرتے یہ بات میرے ذہن میں آئی کہ قوموں کا جو عروج اور زوال ہوتا ہے، یا افراد کا جو عروج و زوال ہے کامیابی کا، اس کو تاریخی پیرائے میں دیکھتا رہتا ہوں. اور پھر یہ ہے کہ اس کا نفسیات کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. پھر یہ کہ پہلے کون سا عمل ہوتا ہے. دیکھیں نا، کوئی نہ کوئی چیز ہے، جیسے ہم پھونک مارتے ہیں تو دیا بجھ جاتا ہے. تو پھونک سے پہلے بھی کچھ ہے اور دیا بجھنے کے بعد بھی کچھ ہے. تو وہ یہ والی ایک منطق تھی جو میرے ذہن میں پھنسی ہوئی ہے کہیں پہ، اور ابھی تک اس طریقے سے سامنے نہیں آئی کھل کے. ہاں، اس میں یہ کلیئر ہے آپ لوگوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، کہ چونکہ بڑا انٹیگریٹڈ سسٹم ہے، یعنی بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں. جب کوئی فرد ناکام ہوتا ہے یا قوم ناکام ہوتی ہے تو کوئی ایک آدھ عمل نہیں ہوتا، اس کے پیچھے سال ہا سال کی محنت شاقہ اس کے پیچھے ہوتی ہے. ایک دم سے قوم کو غلام نہیں بنایا جاتا، نہ ہی ایک دم سے قوم جو ہے وہ آزاد ہوتی ہے. تو میرا چونکہ یہ پسندیدہ موضوع ہے، اگر آپ لوگوں کی اس میں دلچسپی ہے، آپ لوگ محفل میں بیٹھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں. ورنہ آپ کو اجازت ہے، چونکہ ویسے ہی تھوڑی سی گپ شپ لگائیں گے. اپنی واپسی کی راہیں ہموار ہم کر رہے ہیں. عام طور پر کہا جاتا ہے کہ مارکیٹ بڑی ظالم ہے. اگر آپ 6-7 مہینے کے بعد واپس آئیں گے تو مارکیٹ آپ کو، تو جو مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ یہی ہوتا ہے. ہم چونکہ مارکیٹ میں نہیں ہیں، تو اس لیے نہ میرے ساتھ کبھی مارکیٹ والا سلوک ہوا ہے، نہ آپ لوگوں کے ساتھ یقیناً ایسا واقعہ ہوا ہوگا. ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں محبتوں کی گود میں اور ان کی کوکھ میں. تو محبتیں سورج کی طرح جب مشرق سے طلوع ہوتی ہیں تو ان کو قبول کر لیا جاتا ہے، اور جب وہ مغرب میں غروب ہو جاتی ہیں تو اس حقیقت کو بھی تسلیم کر لیا جاتا ہے. چونکہ سورج کا غروب ہونا بھی فطری عمل ہے، اور طلوع ہونا بھی ایک فطری پیٹرن ہے، اس کے ساتھ یہ چل رہا ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اویس محمد صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ایکو سسٹم کے بارے میں کبھی آپ نے غور کیا؟ ایکو سسٹم کیا ہے؟ میں نے بڑی کوشش کی اردو میں اس کا کوئی متبادل لفظ جو ہے نا بہتر سا. ویسے تو اردو پوائنٹ ابھی میرے سامنے کھلی ہے، urdu.com. تو میں نے اس پہ لفظ لکھا ایکو سسٹم، کہ شاید کوئی لفظ مجھے مل جائے. تو وہ ماحولی نظام، کچھ ایسا لفظ لکھا ہوا ہے، ماحولی نظام. اور گوگل پہ اگر آپ سرچ کریں ایکو سسٹم تو بایولوجیکل کمیونٹی آف انٹریکٹنگ آرگنزمس اینڈ دیئر فزیکل انوائرمنٹ. ماحول ہی بنتا ہے آپ کا رہن سہن، آپ کا مسکن. اردو میں اس طرح کے الفاظ ہیں ہمارے پاس. اور نیچے ایک اور انہوں نے مطلب لکھا ہے کہ عام طور پر جو اس کا استعمال ہوتا ہے، آ کمپلیکس نیٹ ورک اور انٹر کنیکٹڈ سسٹم. ایک مربوط پیچیدہ نظام ہے جو آپس میں اس طریقے سے باہم مربوط ہو، اس کو ایکو سسٹم کہا جاتا ہے. جیسے ایک ایڈوبی ہے، بہت بڑی کمپنی ہے، تو ان کی بہت ساری آگے اپلیکیشنز ہیں، گرافک ڈیزائن کے حوالے سے، ویکٹر کے حوالے سے، پھر ویب ڈیزائن کے حوالے سے ہے، اینیمیشن کے حوالے سے ہے، ویڈیو ایڈیٹنگ کے حوالے سے ہے، پھر اور لکھنے لکھانے کے حوالے سے. تو وہ پورا ایک ایکو سسٹم ہے جو ایڈوبی نے بنایا ہوا ہے. اسی طریقے سے قوموں کا بھی ایک ایکو سسٹم ہوتا ہے، جانوروں کا ایکو سسٹم ہو سکتا ہے، پرندوں کا ایکو سسٹم ہو سکتا ہے. میں اس ایکو سسٹم کو آپ نوجوانوں کے ساتھ جو ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا اپنا ایکو سسٹم کیا ہے، آپ کا اپنا. اس پہ یاد ہے ہم نے کچھ عرصہ قبل، میں نے گجرات سے بغیر سامنے آئے ہوئے بھی ایک پیغام دیا تھا جس میں ہم نے ہیبیٹیٹ کی بات کی تھی. ہیبیٹیٹ بھی دراصل کچھ ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کا ایکو سسٹم ڈیولپ ہو جائے سکسیس کا، تو پھر کامیابی یقینی ہے. ہم جس دور کی طرف بڑھ رہے ہیں یا بڑھ چکے ہیں، اس میں آج سے 2-4 سال پہلے سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ ٹیمز بنائیں، اور اب تو ٹیم سے بھی بات آگے بڑھ گئی ہے. پورے کا پورا ایک ایکو سسٹم ہے جو بزنسز کی شکل میں سامنے آ رہا ہے. یہ کیوں میں کہہ رہا ہوں؟ میں آج آپ کو ایک کل کا بلکہ واقعہ ہے، اس نے مجھے بڑا متاثر بھی کیا. اوبر اور کریم کو آزمانے کے بعد، جیسا کہ ہماری پیشن گوئی تھی کہ جب اپلیکیشن یا کوئی سروس بہت زیادہ ہٹ ہو جاتی ہے تو پھر اس میں ایسے لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں جو پروڈکٹ کو نقصان بھی پہنچاتے ہیں، جن کی ضرورت نہیں بھی ہوتی وہ بھی آ جاتے ہیں.
پھر یہ بھی ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں رشین ہے وہ، اس میں بالکل وہ فری لانسنگ کا کانسیپٹ ہے جو ہم نے ڈسکس کیا تھا ایک دفعہ، کہ اب آپ بولی لگاتے ہیں، بارگین کرتے ہیں آپ، میں کہتا ہوں جی میں نے 490 میں جانا ہے اور 520 کر دیا ہے تو اس پہ وہ ایگری کر جاتے ہیں، کچھ سارٹ آف اس طرح کی چیز ہے۔ جو اس میں ایکو سسٹم مجھے سمجھ میں آیا کہ ایک دم سے وہ چیزیں جو ہے نا وہ کچھ میرے سامنے آگے بندے ایٹ اے ٹائم 4 5، خیر ایک کو میں نے کیا جس کی ریٹنگ اچھی تھی، فیڈ بیک، تو راستے میں میں یونیورسٹی جا رہا تھا تو راستے کے ساتھ گپ شپ ہو گئی، ایک اچھی پڑھا لکھا انسان تھا، تو اس نے مجھے کہا کہ بتایا کہ سر ہم نے ایک گروپ بنایا ہوا ہے واٹس ایپ پہ، تو جو ہی کچھ اس طرح کا آتا ہے تو ہم فوری طور پر ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور پھر جو بندہ قریب ترین ہوتا ہے اس علاقے میں اس کی طرف ہم فارورڈ کر دیتے ہیں یا کچھ ایسا انفارمیشن۔ تو میں راستہ بھر سوچتا رہا کہ ہر جگہ پہ ہی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایکو سسٹم موجود ہے، جیسے فری لانسنگ کرنے والے جو ہیں، اگر آپ کا دل بڑا وسیع ہو تو آپ نے بھی کوئی ایسا گروپ بنایا ہوگا، بنایا ہوتا ہے بالعموم، انڈین بہت زیادہ کرتے ہیں فری لانسرز اس طرح کا کام، کہ ایکو سسٹم وہ ڈیولپ کر لیتے ہیں کہ جاب، کوئی بھی جاب ان سے جا نہیں پاتی کہیں دور۔ اس کے لیے آپ کو چونکہ انٹر کنیکٹڈ ہونا بڑا ضروری ہے، اس لیے مربوط ہونا بھی بڑا ضروری ہے۔ یہ ضمناً ایک آپ کو میں نے بتایا تھا کہ تمہیدی طور پر کچھ کلمات آپ کے ساتھ میں ڈسکس کرنے میں کامیاب ہو سکوں۔ کسی قوم کا ایکو سسٹم کیا ہو سکتا ہے؟ قومیں جب عروج پاتی ہیں، ترقی کی منازل طے کرتی ہیں یا زوال پذیری کا شکار ہوتی ہیں، زوال پذیر ہوتے ہیں ہمارے مزاج، رویے، ہمارے معاملات، اعمال و افعال، تو وہ ایکو سسٹم ہے جو بنتا ہے یا بگڑتا ہے۔ تو آج ہم اس ایکو سسٹم کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ اگرچہ بظاہر دیکھا جائے تو دور دور تک اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے ملکی سیاست میں یا ملکی نظام میں، مجھے پتہ نہیں کیوں یہ لگتا ہے، اور کئی سالوں سے میں یہی کر رہا ہوں کہ ایسے موضوعات پر بات کی جائے جس پر بالعموم بات نہیں ہوتی، اور اگر بات ہوتی ہے تو ڈرائنگ روموں میں ہوتی ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے وطن کے نوجوان، آپ جیسے نوجوان، خوبصورت نوجوان، پڑھے لکھے، باشعور، بجائے اس کے کہ آپ اپنی سوشل میڈیا پروفائل پہ کنگ میکر بن جائیں، دوسروں کی آپ پبلسٹی کریں، دوسروں کو بادشاہ بنائیں، ان کا ایوان اقتدار میں پہنچنے کا راستہ ہموار کریں، آپ کیوں نہ وطن کے لیے کوئی بات کریں، اپنے لیے کوئی بات کریں، اپنے خاندان کو، اپنے سماج کو اٹھانے کے لیے کوئی بات کریں۔ اور اس کی بہترین شکل جو ہے قرآن نے ہمیں بتائی ہے، وہ مکالمہ ہے۔ مکالمے کی راہ اگر آپ نے ہموار کرنی ہے تو آپ کو صرف 2 کام کرنے ہیں۔ نمبر 1، آپ نے بات کو سمجھے بغیر کومنٹ نہیں کرنا۔ نمبر 2، جب آپ نے کومنٹ کرنا ہے تو اس میں فتویٰ نہیں لگانا۔ یہ اگر آپ نے 2 کام کر لیے اور میک شور کر لیا کہ آپ کی پروفائل پہ جب ڈسکشن ہوتی ہے اس طرح کے 2 قسم کے لوگ آپ کے پاس نہیں ہیں، کہ ایک بندے نے آپ کی بات کو پڑھے بغیر کوئی کومنٹ کر دیا، اس کو بالکل قریبی رشتہ دار ہے تو اس کو سمجھا دیں، دوست ہے تو ڈانٹ لیں اس کو اکیلے میں، لیکن اگر اجنبی ہے تو اس کو اسی وقت بلاک کر دیں، ورنہ بہت بڑا فساد پھیلے گا، بات گالم گلوچ تک جاتی ہے، جو کہ ہم نے دیکھا۔ یہ بھی ایک ایکو سسٹم ہے۔ ابیوسف لینگویج کا یوز ایک خاص، میں 2014 سے اس کے اوپر لکھ رہا ہوں اور بول بھی رہا ہوں گاہے بگاہے۔ یہ روز بروز یہ چیز جو بڑھتی جا رہی ہے، تہذیب سے ہٹا ہوا لہجہ، گالم گلوچ والا لہجہ، وہ مکالمے کی موت ہے، اور اس کی بنیاد پڑتی ہے کسی ایک شرارتی انسان سے، کوئی ایک ایسا انسان جو آپ کے مزاج شناسہ نہیں ہے۔ جیسے میں زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتا ہوں فیس بک پہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ میرے کنٹرول میں ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا میں یوٹیوب کو اوائڈ کرتا ہوں لائیو سیشنز میں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو وہاں پہ وہ ایڈورٹیزمنٹ کا کانسیپٹ ہے، ظاہری بات ہے وہ ایک پروفیشنل چینل، اور پھر یہ ہے کہ وہاں پہ اگرچہ میرے اسپارٹنس بہت احترام اور کرنے والے مہذب ہیں اور بڑا خیال بھی رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی
وہ اوپن اوشن ہے، اور اس میں کوئی بھی بندہ فیک پروفائل کے ساتھ آ کے فساد پیدا کر دیتا ہے، اور جو محبتیں کرنے والے ہوتے ہیں وہ ان کی توجہ ہٹ جاتی ہے۔ تو اس لیے کامنٹ اس وقت کریں جب آپ کو بات کی سمجھ آ جائے، اور کامنٹ کرتے ہوئے کبھی بھی فتویٰ نہ لگائیں۔ فتویٰ جو ہے نا وہ مکالمے کی موت ہے۔ جب آپ نے فتویٰ لگا دیا تو دراصل آپ نے یہ کہہ دیا کہ اگلا بندہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ بات کی جا سکے، اور آپ انتہائی مہا عظیم انسان ہیں کہ آپ کے اوپر حقیقت حال جو ہے وہ منکشف ہو چکی ہے۔ آپ عرفان ذات کے تمام مراحل میں پی ایچ ڈی کر چکے ہیں، اور اب آپ کو نہ کسی بات کے جاننے کی ضرورت ہے، اور آپ کے سوا دنیا میں ہر انسان غلط ہے، جھوٹا ہے، مکار ہے، فریبی ہے، خود پسند ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ تو میں اس لیے کوشش کرتا ہوں کہ ایک ایکو سسٹم بنا کے رکھوں اپنی پروفائل پہ۔ یہی چیز میں آپ لوگوں کو تلقین کرتے کرتے بڑھاپے کی منزلوں پہ جا پہنچا ہوں کہ اپنا ایکو سسٹم بنائیں، اپنی تنہائی میں ایکو سسٹم بنائیں، اپنی محفلوں میں ایکو سسٹم بنائیں، چند دوست ملیں اور آپس میں ایکو سسٹم بنائیں، تعلیم کا ایکو سسٹم، شعور کا ایکو سسٹم۔ میں بہت پسند کرتا ہوں محمد آفاق جیسی جو شخصیات ہیں، کچھ نہ کچھ، جیسے محمد عرفان ہے، اور بہت سارے میں نے دیکھے ہیں آپ میں سے، علمی فکری باتیں کرنے والے۔ اپنی پروفائلوں کو اس طرح رکھیں کہ آپ کی پروفائل کو دیکھ کے جو غیر اقوام ہیں ان کو اندازہ ہو کہ آپ کسی ایکو سسٹم کا حصہ ہیں۔ اور مجھے کہنے دیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی ایکو سسٹم ہے اس کائنات میں؟ مجھے بتائیے۔ میٹھا ایکو سسٹم، محبتوں سے بھرا ہوا ایکو سسٹم، رحمتوں اور شفقتوں اور برکتوں اور سلامتی سے بھرا ہوا ایکو سسٹم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایکو سسٹم ہے۔ اس ایکو سسٹم کے ہوتے ہوئے ہم کہاں در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، کہاں مارے مارے پھر رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو ایک آپ کا ہونا چاہیے، آپ کا ایک وقار ہونا چاہیے پروفائل کا، ایک اس کا رنگ ڈھنگ ہونا چاہیے، ایک اس کی شخصیت ہونی چاہیے، باشعور پروفائل ہو، کیونکہ وہ ریفلیکٹ کرتی ہے، وہ آپ کی اپیرنس ہے۔ اپیرنس بہت ضروری ہوتی ہے ان چیزوں پہ، ٹھیک ہے؟ آپ کی شخصیت کی ایک ڈیپتھ، جب آپ کومنٹ میں بات کریں تو کومنٹ میں آپ کا لہجہ بڑا مہذب ہونا چاہیے، با اخلاق ہونا چاہیے۔ تو اس ایکو سسٹم پہ آج ہم بات کریں گے۔ یہ صرف کچھ تمہیدی کلمات ہیں، آئی ہوپ کہ اب تک آواز ٹھیک رہی ہوگی۔ جی بہت شکریہ بڑائی صاحب، بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر واحسن الجزا۔ اور محمد مدثر کہہ رہے ہیں کہ سر ویئر ہیو یو بین آل دیز ایئرس، آل دیز ایئرس؟ بھائی منتھس ہوئے ہیں، بہرحال آپ کو سال ہی لگے ہوں گے۔ کچھ باتیں پوچھنی نہیں چاہیے۔ کچھ میری زندگی بہت سارے حصوں میں تقسیم ہے، ایکو سسٹم ہے نا، اس کے چھوٹے چھوٹے سیکشنز بنے ہوئے ہیں۔ تو بعض اوقات میری ریکوائرمنٹ کہیں اور ہوتی ہے، میں کہیں اور ہوتا ہوں، اور آپ لوگوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے یہ بھی ایک لیسن ہے، اور میں عملی طور پر کر کے دکھاتا ہوں کہ میری زندگی میں فیس بک کی ایڈکشن نہیں ہے، نہ ہی واٹس ایپ کی ایڈکشن ہے، نہ ہی یوٹیوب کی ایڈکشن ہے، ہونی بھی نہیں چاہیے۔ میں نے زندگی میں اپنی تربیت کچھ اس طریقے سے کی ہے، ایک تو تربیت والدین کرتے ہیں، ماحول کرتا ہے، اساتذہ کرام کرتے ہیں، ایک وہ تربیت ہوتی ہے جو آپ خود بھی کرتے ہیں جب آپ چوائسیز کرنا شروع کر دیتے ہیں، تمام تر مراحل سے گزر کے کہ بھائی میں نے اپنے آپ کو اس طرح کا بنانا ہے۔ تو میں نے اب اپنے آپ کو اس طرح کا بنا لیا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ میں نے کب کہاں بیٹھنا ہے، کب کہاں سے غائب ہو جانا ہے، کب کیوں غائب ہو جانا ہے۔ اس میں ایک چھوٹا سا کلیہ یاد رکھیے، آپ کے بھی کام آئے گا۔ بہت چھوٹی عمر میں میرے اساتذہ کرام کا یہ فیض ہے میرے اوپر، برکتیں ہیں ان کی، کہ میں نے ایک بات نوٹ کر لی تھی کہ آپ نے دنیا کے پیچھے نہیں بھاگنا، بہت چھوٹی عمر میں، اور اس بات نے مجھے بڑا فائدہ بھی پہنچایا آج کے دن تک۔ میرا لڑکپن اور جوانی میں بھی میں کبھی ایک نوجوان کی حیثیت سے میں کبھی دنیا کے پیچھے نہیں بھاگا، اور مجھے کہنے کی اجازت دیجیے کہ میرے پیچھے بہت سارے لوگ بھاگتے تھے۔ شاید اس کی یہی وجہ ہے، چونکہ اگر آپ دم ہلا کر دنیا کے پیچھے بھاگیں گے، اس دنیا کا مزاج ایسا ہے، یہ آپ سے آگے آگے بھاگے گی، تو آپ کو تھوڑا سا اپنے آپ کو اپنے ڈگنیفائڈ چیمبر میں رکھنا پڑتا ہے بعض اوقات۔
تو ایک یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے، یہ بڑی عام سی وجہ ہے، میں اس کو عام اس لیے کہتا ہوں کہ یہ اس وقت وجہ زیادہ غالب تھی جب میں فیصلے کرتا تھا، لیکن اب کچھ عرصے سے میرے فیصلے جو ہے نا وہ اب میں نے خود کرنے چھوڑ دیے ہیں۔ اب میں کچھ کیفیات کے ساتھ چلتا ہوں، روحانی معاملات ہیں، میرے دل میں آتا ہے رات کو 2 بجے کہ میں لائیو آ جاؤں، میں آ جاتا ہوں۔ یہ جو میرا کچھ عرصے کی غیر حاضری تھی، یہ مجھے پتہ ہے آپ لوگ وہ سننا چاہتے ہیں کچھ بات، ہاں اس میں صرف میں مدثر ایک بیٹے اشارہ کر دیتا ہوں آپ کو، آپ ایجوکیشن سے بھی ریلیٹڈ ہیں، نوجوان ہیں آپ، ماشاء اللہ بڑے پیشنیٹ۔ میرا یہ وقت جو فیس بک یا واٹس ایپ پہ نہیں ہوتا، اتنا ہی زیادہ وقت میرا قرآن کے ساتھ بسر ہوتا ہے۔ اور آپ میں سے صرف ایک بندے کو شاید پتہ ہے، میرے خیال میں ایک ہی بندہ ہے جس کو پتہ ہے کہ میرا زیادہ وقت پھر قرآن کے ساتھ ہی گزرتا ہے۔ اس کی وجہ ہے وہ جو درد ہے نا، میں آپ کو ایک بات، چونکہ موضوع چلیں آپ نے دوسری طرف پھیر دیا، لیکن میں چلیں اس پہ کہتا ہوں، وڈائی صاحب بھی ہیں محفل میں، مجھے بعض اوقات بات کرتے ہوئے دکھ بھی ہوتا ہے، اور میں روک بھی جاتا ہوں کہ شاید مجھے یہ بات نہیں کرنی چاہیے آپ نوجوانوں کے ساتھ، لیکن پھر میں سوچتا ہوں کہ کوئی تو ہو جو یہ بات کرے، کوئی تو ہو جو موت کی بات کرے۔ دیکھیں، موت کی بات کرنے کا حوصلہ بھی تو اسی کو ملتا ہے نا جو زندگی کے معنویت کو سمجھتا ہے۔ تو جسے زندگی کی سمجھ آئی ہے نا، وہی موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس کے بارے میں بات کر سکتا ہے۔ تو مجھے جینا آتا ہے، میں نے جینا سیکھا ہے، اس لیے میں موت کی بات کرتے ہوئے ڈرتا نہیں ہوں۔ تو میں اس لیے اکثر یہ موضوع آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں زندگی جی جی کر تھک گیا ہوں، میں ہمیشہ سے ایسا ہی ہوں جب سے میں بول رہا ہوں۔ بہت جوانی میں جب لوگ عشق مشوقی کی باتیں کیا کرتے تھے، تب بھی میرے دوست یہاں پہ ہیں، کوئی موجود ہیں، کچھ ایک دو فوت بھی ہو گئے ان میں سے، جنہیں معلوم ہے کہ میرا یہی لب و لہجہ تھا، یہی اسلوب ہے میری ذات کا، میری شخصیت کا۔ میں کوئی پیر فقیر تو ہوں نہیں، نہ ولی اللہ ہوں، آپ کو میں نے بتایا میں ایک عام سا انسان ہوں، لیکن میں نے کچھ چوائسیز کی ہوئی ہیں زندگی پہ۔ دس از ون آف مائی چوائسیز، کہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں آفٹر لائف کے بارے میں بات کروں اور سوچوں اور اس کی پریپریشن کروں، چونکہ اس سے میرا ایکو سسٹم بڑا توانا رہتا ہے۔ تو اس لیے میں جب یہاں سے گم ہوتا ہوں تو میرا زیادہ وقت جائے نماز پہ گزرتا ہے، میں زیادہ توجہ اپنی ذات کی سرگوشیوں کو دیتا ہوں۔ ابھی جب میں آپ کے ساتھ بول رہا ہوں نا تو میرے اندر سے وہ نکل رہی ہے چیزیں۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ مجھے یوں سمجھ لیں کہ ایک جگ ہے، یہ گلاس ہے اور ایک جگ ہے، تو جگ اسی وقت گلاسوں میں پانی بھرے گا جب جگ میں کچھ ہوگا۔ تو مجھے جب یہ لگتا ہے کہ یار میرے اندر بھی پیاس آ گئی ہے ایز اے اسٹوڈنٹ، میرے اندر کا اسٹوڈنٹ بھی یہ کہتا ہے کہ اپنے اساتذہ کو میں سنوں، تو پھر میں گم ہو جاتا ہوں۔ تو پھر میں اپنے اساتذہ کو پڑھتا ہوں، ان کو سنتا ہوں، قرآن پاک کو سونگھتا ہوں، اس کے اندر اترتا ہوں، غوطہ ہوتا ہوں، اور اپنی اس زندگی کی تیاری کرتا ہوں جہاں میں نے جانا ہے، جہاں پہ موت نہیں ہے۔ اور میں بالکل نہیں شرماتا یہ بات کرتے ہوئے، میرا یہ ایمان ہے، میرا جذبہ ہے۔ میری پوری فیملی بھی اگر مخالفت کرے، میرے سارے رشتہ دار بھی مخالفت کریں، میں ان باتوں سے باز نہیں آ سکتا۔ میں نے کچھ دیکھ لیا ہوا ہے۔ دیکھیں، آپ کی زندگی میں ہمیشہ سے ایک حقیقت ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات کوئی حقیقت بہت زیادہ روز روشن کی طرح یہاں ہو جاتی ہے۔ آپ میں سے اللہ نہ کرے کبھی کسی کے ساتھ یہ تجربہ ہو، اللہ آپ کے والدین کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، لیکن میں آپ کو بڑے یقین سے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کے، یعنی یہ دکھ اور کرب کی بات تو ہے ہی ہے اس میں، لیکن اس کو شعور کے ساتھ میں نے جوڑ کے دیکھا ہے۔ یعنی دنیا کا سب سے مشکل لمحہ پتہ ہے کیا ہے؟ کہ آپ، ایک بیٹے نے اپنی والدہ کا ہاتھ پکڑا ہو اور کوئی طاقت بغیر پوچھے ہوئے اس کی قیمتی ترین ہستی کو لے جائے اپنی ویٹو پاور کے ساتھ، انسان کس قدر بے بسی محسوس کرتا ہے۔ کبھی آپ کے سامنے کوئی آپ کا رشتہ دار گیا ہو تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تو مجھے پہلے بھی یقین تھا، ایمان تھا، میں یہی بات کرتا تھا، لیکن اب میرے اندر یہ ایک جنون بھر گیا ہوا ہے۔ مجھے سب روک رہے ہیں کہ آپ کس راہ پہ چل پڑے ہیں۔ میں ان کو کہتا ہوں کہ یار
میں اس زندگی کو دیکھ رہا ہوں، میرا کنیکشن ہوا ہے اس لمحے کے ساتھ جس لمحے میں بے جی کے وجود سے وہ جان نکلی ہے. میں اس لمحے میں ان کے ساتھ تھا، میرا ہاتھ ان کے ساتھ ٹچ کر رہا تھا اور ان کی سانسوں کے پاس تھا میں بالکل. تو اس لیے وہ جو ایکو سسٹم میرے اندر ایک ڈیولپ ہو گیا ہوا ہے نا، میں نے اس لیے آپ کو اس سے پہلے بھی ایک لائیو سیشن میں کہا تھا کہ یہ بہت بڑا معجزہ ہوگا میری زندگی کا کہ میں دوبارہ سے اپنی زندگی کے وہ جو نارمل معاملات ہیں ان کو اختیار کر سکوں. یہ بہت بڑا معجزہ ہوگا. اور آپ چونکہ میرے اپنے ہیں، میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں، میں آپ کو یہ بھی کہہ سکتا ہوں بڑی گارنٹی کے ساتھ کہ میری اس کیفیت کو میری پوری فیملی میں کوئی نہیں سمجھ سکا. پوری فیملی میں کوئی نہیں سمجھ سکا، چونکہ یہ ایک عجیب سی چیز ہے اور میں خود بھی نہیں سمجھ پایا اس کو شروع میں، اور میں اس کا ذکر بھی نہیں کرتا چونکہ ذکر کرتے ہوئے عجیب سا لگتا ہے. دیکھیں نا، والدہ تو سب کے لیے برابر ہے، اور بھی بہن بھائی ہوتے ہیں، سب کے رشتہ دار ہوتے ہیں، سب کے ساتھ تعلق واسطہ ہے، لیکن میرے اوپر یہ واردات بیتتی ہے ایک. تو اس لیے میں نے اپنی ان چیزوں کو اپنی ذات میں سمو دیا کہ میں نے آئندہ کسی کے ساتھ وہ ڈسکس ہی نہیں کرنا کہ میری کیا کیفیت ہے. تو جب وہ اس کا لوڈ بڑھ جاتا ہے تو میں چپ کر جاتا ہوں، اور وہ مسلسل بڑھتا جا رہا ہے، وہ کیفیت جو ہے نا وہ بڑھتی جا رہی ہے. تو اس لیے میں نے اپنے آپ کو سونپ دیا ہے اپنے مالک کو بالکل بھی، کہ اب میری زندگی، اگر آپ مجھ سے سچ پوچھے کہ میری خواہش کیا ہے، ہم بہت سارے فیصلے مجبوری میں کرتے ہیں. ہماری مجبوری سب سے بڑی یہ ہوتی ہے کہ جب آپ نے رن کرنا ہوتا ہے فیملی کو بھی، ایک آپ کا ہماری سوسائٹی کا ایک مزاج بن گیا ہوا ہے. ورنہ اگر میری کیفیت میں جھانک کر دیکھیں تو میں اب اس منزل پہ پہنچ گیا ہوں جب انسان کسی جنگل کا رخ کرتا ہے، جب انسان کسی جنگل میں چلا جاتا ہے، اپنی شاہی اپنی تخت و تاج کو چھوڑتا ہے، فقیری چوغا پہنتا ہے اور چلا جاتا ہے، اور وہ بزدل نہیں ہوتا، اس نے ہمت نہیں ہاری ہوتی. اور اگر میرے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت کا پہرا نہ ہوتا تو میں آپ کو بڑے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے رہبانیت کا وہ چوغا پہن لیا ہوتا اور میں واقعی فرار حاصل کر لیتا. میں ان ساری چیزوں سے تارک ہو جاتا، تارک و دنیا ہو جاتا اور کہیں پہ بیٹھ جاتا. لیکن میرے سامنے سب سے بڑا اسوہ حسنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے. تو کچھ عرصے کے لیے غار حرا میں بیٹھنے کی سنت ہے، اجازت ہے. تو اس لیے مجھے اجازت دیا کریں، میں اگر کچھ عرصے کے لیے غائب ہو جاتا ہوں تو میں کسی کو نہیں بتا سکتا، نہ ہی کوئی سمجھ سکتا اس وقت میری کیفیت کو. ایک آدھ بندہ ہوگا جو سمجھتا بھی ہے، ہیں ایسے بندے، لیکن کچھ کیا کریں اس خودداری کا کہ انسان بتاتے ہوئے بھی شرماتا ہے. اور پھر ہمارے معاشرے میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ آپ کے سچ کو بھی قبول کر لیا جائے. ہم اپنے سچ کے ساتھ حبس زدہ مکانوں میں بیٹھے ہوتے ہیں جہاں پہ روزن نہیں ہوتے، جہاں پہ ہوا نہیں آتی. ہم اس قدر ڈرے سہمے رہتے ہیں کہ ہم اپنا سچ سوائے خدا کے کسی اور کے ساتھ بول بھی نہیں سکتے. ہم اپنے سچ کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتے، یہ سچ ہے. خدا کے سامنے زندہ رہ سکتے ہیں. تو مجھے بھی یہی راستہ نظر آتا ہے کہ میں جیسا بھی ہوں، میری جو بھی کیفیت ہے جو دنیا میں کوئی انسان کوئی رشتہ دار نہیں سمجھ پا رہا، نہ کوئی بیٹی سمجھتی ہے، نہ کوئی بیٹا سمجھتا ہے، نہ بیوی سمجھتی ہے، نہ کوئی بہن، نہ بھائی، نہ کوئی دوست ایسا ہے جو سمجھنے والا ہو. جو سمجھنے والے تھے وہ دنیا سے جا چکے. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ یہاں پہ سمجھنے والے کم ہیں، سمجھانے والے بہت ہیں. یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست ناز سے، کوئی چارہ ساز ہوتا، کوئی غم گسار ہوتا. تو میں یہ جو کمی تھی میری زندگی میں نے کوشش کی کہ میں اس طرح کا انڈرسٹینڈنگ والا بندہ بن جاؤں کہ میں لوگوں کو سمجھ سکوں، میں ان کے کہے بغیر ان کی باتیں جو ہے نا ان تک پہنچا دوں، کہے بغیر کسی کی ضرورت کی تکمیل کر دوں. اور میں آج تک یہی کرتا رہا ہوں. آپ میں سے کوئی مجھے مجبور نہیں کرتا، لیکن مجھے پتہ ہے کہ آپ کی کیا ضرورت ہے. میں آپ کی ان ضرورتوں کے حوالے سے بھی بات کر چکا ہوں جن ضرورتوں تک ابھی آپ کی شناسا نہیں ہے. آپ 26 سال کے ہیں تو 36 سال میں بھی آپ کی جو ضرورت ہوگی وہ میں شاید آپ تک پہلے وہ پہنچا چکا ہوں. تو وہ میرا ایک کرائیٹیرین اسی طریقے سے سیٹ ہوتا ہے. اینی ویز واپس آتے ہیں اس میں دوبارہ ایکو سسٹم کی طرف. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایکو سسٹم بہت
عظیم ایکو سسٹم ہے. آپ لوگوں کے کامنٹس اب مجھے نظر آنا شروع ہوئے. تو آج ہم اسی کے بارے میں بات کریں گے کہ کوئی فرد، کوئی نوجوان کیسے کامیاب ہوتا ہے. میں آپ کی پروفائلز کے حوالے سے بات کر رہا تھا کہ اپنا ایک ایکو سسٹم بنائیں اور اس کے لیے سیکریفائس کو تیار رہیں. یہ بڑا مشکل راستہ ہے، لیکن اگر آپ میری 8-10 سال کی پروفائل دیکھیں فیس بک پہ، جب سے میں ہوں تقریباً 10واں سال ہے، میں نے آج تک کسی کو فیس بک پہ گالی نہیں دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے نامہ اعمال میں گالی نہیں ہے، میرا جو آرکائیو بنے گا اس میں گالی نہیں ہے. میں نے کوئی بدتمیزی نہیں کی، میں نے کسی کو آج تک فیس بک پہ چیٹ نہیں کیا، کوئی فیک پروفائل بنا کے کسی کو جھوٹی امیدیں نہیں دیں. تو بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو میرے ایکو سسٹم میں میں جب دیکھتا ہوں تو ٹک کرتا چلا جاتا ہوں. غلطیاں انسان کرتا ہے، لیکن کچھ غلطیاں بڑی مائنر سی ہوتی ہیں، کچھ غلطیاں بہت مائنر سی ہوتی ہیں، لیکن میجر غلطیاں جو ہے نا وہ مجھے کہیں نظر نہیں آتی. بس مائنر یہ ہے کہ ہو سکتا ہے میں نے لکھا کچھ اور ہو، کسی نے سمجھا کچھ اور ہو. کامنٹس میں کئی دفعہ ایسا ہوا. ہاں، ایک کام میں نے بڑا سختی سے کیا. تقریباً کو 30 کے لگ بھگ بندے ہیں جن کو میں نے اپنے 10 سالوں میں بلاک کیا ہے، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ مجھے نہیں جانتے، میں ان کو نہیں جانتا. لیکن فیس بک پہ ایک مجبوری ہے، فرینڈز اینڈ فرینڈز آف فرینڈز، تو وہ آ گئے منظر عام پہ. اور جب وہ آ جاتے ہیں نا تو وہ پھر ایک فتوے کا ماحول جب بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو میں ان کو وہاں پہ بلاک کر دیتا ہوں. تو میں نے 10 سال میں یہ جو سننے والے ہیں، یہ میرے ہاتھوں کے پالے ہوئے یہ بچے ہیں، زیادہ تر ان میں طلباء و طالبات یا میرے اساتذہ کرام ہیں. اور مجھے بڑا میرا آنر ہے کہ میرے اساتذہ کرام بھی گاہے بگاہے محفل میں شرکت فرما لیتے ہیں، سنتے ہیں. میری صبح کے سیشن بھی وہ سنتے ہیں، ان کی دعاؤں میں شامل ہوں. یہ میرے لیے بڑے فخر کی بات ہے اور عاجزی کی بات بھی ہے کہ آپ کے اساتذہ کرام بھی آپ کو لائیو سیشن میں سن رہے ہوں. لیکن چونکہ ہم ایک خاص ایکو سسٹم کا حصہ ہیں سوشل میڈیا پہ، اس لیے ہمیں لگتا یہ ہے کہ ہر بندہ جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں یا تو پبلسٹی کا بھوکا ہے یا شاید مارکیٹنگ کا کوئی اس کی ٹیکنیک ہے. تو نئے بندے کو نہیں پتا میرے بارے میں، لیکن جو مجھے 10 سال سے جانتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ میں سر پھرا سا انسان ہوں. میں نے بڑی قربانیاں دی ہیں. میں اگر ڈھنگ کا کام کر لیتا نا، اس کی بجائے یہ جو 4-4 5-5 گھنٹے میں قرآن کے اوپر، حدیث کے اوپر بات کرتا ہوں، تو میں شاید واقعی ارب پتی ہو جاتا، کروڑ پتی تو ہو ہی جاتا کم از کم. تو یہ میں اب دہرانا بھی نہیں چاہتا، مجھے عجیب سی لگتی ہیں، میں چڑ جاتا ہوں ایسی باتوں سے. تو میں اس لیے وضاحتیں نہیں دیتا. اب وڈائش صاحب کو میں نے کیا وضاحت دینی ہے مجھے بتائیے. وہ جس کو کہتے ہیں نا میرے مونڈ کو بھی جانتے ہیں. تو اسی طریقے سے کامران بھائی ہیں، مدیہ ہے میری بیٹی ہے وہ، پھر آپ لوگ ہیں میرے چیتے چیتیاں، میرے اسٹوڈنٹس، میرے طلباء و طالبات، میرے ہاتھوں کے پلے ہوئے. محمد آفاق ہے، عرفان ہے. دیکھیں، کچھ ایسی ہستیاں ہوتی ہیں جن کو آپ اپنی روحانی چھاتیوں کا دودھ پلاتے ہیں نا. چونکہ جیسے اساتذہ کرام ہوتے ہیں وہ آپ کے ماں باپ ہیں روحانی طور پر. پھر اسی طریقے سے اور بہت ساری ہستیاں ہیں میرے بہت قریب ہیں. ایک تو بہت قریب ہے، بالکل میری ہی ڈپلیکیٹ ہے، میری ہی کاپی ہے. کچھ ایسی ہوتی ہے جو آپ کی ذات کے اندر وہ چیزیں موجود ہوتی ہیں. تو اس لیے میں اب اس ایکو سسٹم میں رہنا چاہتا ہوں. تو یہاں سے اب ہم شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے جو آپ نوجوانوں کو یا کسی بھی انسان کو کامیاب ہونے کے لیے جو ایکو سسٹم چاہیے، اس میں یہ کچھ ای کا سیگا شاید آپ کو لگ رہا ہے. چونکہ جو کچھ آپ کے اوپر اپلائی ہوگا وہی آپ کی قوم پہ اپلائی ہوگا، اور وہی ملکوں کے اوپر بھی اپلائی ہوگا. پوری دنیا میں اس وقت جو فیکٹ فائنڈنگ والی کمیٹیز بنی ہوئی ہیں جو دیکھتی ہیں کہ دنیا میں لٹریسی ریٹ کے حساب سے ملک کون سا آگے ہے، پاورٹی کا انڈیکس کیا چل رہا ہے، سیکیورٹی کے حوالے سے ملکوں کا گراف بناتے رہتے ہیں اور پھر ان کی رینکنگ کرتے ہیں. آپ نے اکثر سنا ہوگا میڈیا پہ خبریں آتی ہیں کہ آلودگی میں دہلی کا پہلا نمبر ہے اور لاہور کا اب دوسرا نمبر ہو گیا ہے، اور تیسرے نمبر پہ پتہ نہیں فلاں شہر ہے، ممبئی یا کراچی. تو وہ جو پوری دنیا میں ایک فیکٹ فائنڈنگ شیٹس بنتی رہتی ہیں، تو وہ فیکٹ فائنڈنگ شیٹس جو ہے نا وہ ہمارے گلوبل ایکو سسٹم کو ظاہر کرتی ہیں. اور اگر ہم اس ایکو سسٹم کے اندر کبھی جا کر دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ساؤتھ ایشیا
بالعموم، اور بالخصوص پاکستان جو ہے نا وہ کہاں پہ سٹینڈ کرتا ہے۔ انڈیا میں بیٹھے ہوئے نوجوان بھی یہی سوچیں کہ ان کا ملک جو ہے وہ گلوبلی کس ایکو سسٹم کا حصہ ہے، اور وہ جو فیکٹ فائنڈنگ شیٹ ہے اس میں کتنے نمبر پہ جا کے ان کا وہ آتا ہے۔ کرائم کی ریشو کیا چل رہی ہے، بے روزگاری کی ریشو کیا چل رہی ہے، ملاوٹ کی ریشو کیا چل رہی ہے، بدعنوانی کی ریشو کیا چل رہی ہے، پھر بے ایمانی کی ریشو کیا چل رہی ہے، گندگی کی ریشو کیا چل رہی ہے، پھر دیگر بیماریاں ہیں، بہت سارے فیکٹرز ہیں فیکٹ فائنڈنگ کے اندر، جس میں سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے جو آج کل بہت زیادہ اس کا غوغا ہے انوائرمنٹل یا کلائمیٹ چینج کے حوالے سے، گلوبل ٹمپریچر کی باتیں آپ سنتے جا رہے ہیں اکثر و بیشتر۔ پھر پینڈیمکس کے حوالے سے فیکٹ فائنڈنگ دیکھی جاتی ہے کہ کس ملک میں کس حد تک پینڈیمک جو ہے نا وہ پہنچی ہے۔ آج کل تازہ ترین ویکسینیشن کے حوالے سے ہے کہ کون سا ملک جو ہے وہ زیادہ ویکسینیشن کی طرف چلا گیا ہے اور کون ایسا ہے جو ابھی بھی ان ویکسینیٹڈ ہے۔ تو گویا فیکٹ فائنڈنگ شیٹس بن رہی ہیں۔ میں اسی فیکٹ فائنڈنگ شیٹ سے آپ کی انڈیویجول ذات پہ آج بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ اپنے ذاتی شخصیت میں ان فیکٹس کو تلاش کریں اور اپنی رینکنگ کرتے رہا کریں ہر رات کو سونے سے پہلے۔ ویئر ڈو یو اسٹینڈ، آپ کہاں پہ اسٹینڈ کرتے ہیں۔ جیسے اگر ہم قوموں کی بات کریں تو قوموں میں سب سے پہلے ملک ہے ہمارا ایک وطن عزیز پاکستان۔ پاکستان کی ایک جغرافیکل لوکیشن ہوگی، ایک جغرافیہ ہوتا ہے۔ پاکستان کسی ساؤتھ ایشیا میں ایک پلانٹ ہے، ساؤتھ ایشیا میں کانٹیننٹ ہے ایک پلانٹ ارتھ کے اوپر۔ یہ جو پورا کبھی یوریشیا تھا، پھر یورپ، اور یہ جو کو کاف کا سلسلہ نا روس اور میرے خیال میں آج کل چیچنیا کی طرف چلا گیا، کچھ مکس ہو گیا، کافی لمبا چوڑا، اسی میں کوہ کاف یا کوہ کفکاز بھی ہے جس کا نام ہے کفکاز، جو ہماری پریوں کی کہانیاں ہم نے پڑھی ہوئی ہیں کوہ کاف کی۔ تو وہ پہاڑی سلسلہ یورپ اور ایشیا کو جدا کرتا ہے، یعنی یوریشیا کو دو بڑے اعظموں میں تقسیم کر دیتا ہے، یورپ اور وہ۔ تو پاکستان کی ایک جغرافی ہے، ایک جغرافیہ ہے پاکستان کا کہ اس کے مشرق میں کون ہے، مغرب میں کون ہے، شمال میں کون ہے، جنوب میں کون ہے، پھر کس طریقے سے وہ سلک روڈ کہاں سے کہاں جا رہی ہے، پھر یہ جو آج کل بڑے بڑے جو روڈز یا موٹر ویز یا آپ کا سی پیک، یہ کہاں سے کہاں تک جائے گا، ٹریڈ روٹس بنیں گے، وہ کیا کریں گے۔ تو یہ ایک جغرافی، یہ بھی آپ کا ایک ایکو سسٹم ہوتا ہے۔ تو میں اس کو ٹیک کرتا ہوں کہ جغرافیکل لوکیشنز کے اعتبار سے اسٹریٹجک لوکیشن اگر کوئی ہے تو وہ پاکستان کی بڑی زبردست ہے، یہ ہمیں ایج حاصل ہے۔ اوکے جی، اس کو ٹک کر دیا۔ بہت ساری فیکٹ فائنڈنگ شیٹس میں ہم بہت ڈاؤن ہیں، میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، یعنی اچھی فیکٹ فائنڈنگ شیٹس میں ہمارا نمبر آخر میں ہے، اور نیگیٹو فیکٹ فائنڈنگ شیٹس میں نے چیک کی ہیں اور اس میں ہمارا نمبر اوپر ہے، ہمارا بھی، انڈیا کا بھی، بنگلہ دیش کا بھی، سری لنکا کا بھی زیادہ تر، یا افریقہ جو ہے اس کے تو سینکڑوں یعنی معاملات ایسے ہمیں نظر آتے ہیں، سینکڑوں ایسی رپورٹیں ہمارے سامنے ہیں، اور وہ میں اکثر غور کرتا رہتا ہوں عروج و زوال کے حوالے سے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اس طریقے سے فیکٹ فائنڈنگ شیٹس میں ہمارا انڈیکس جو ہے وہ اچھائی میں بہت لو چل رہا ہے۔ جیسے اگر آپ لٹریسی ریٹ کو دیکھ لیں تو کچھ عرصہ قبل میں نے ایک رپورٹ دیکھی، میرے خیال میں ٹاپ 20، اس میں انہوں نے لکھا ہوا تھا لٹریسی ریٹ کے حوالے سے لویسٹ جو ہے، لویسٹ ٹاپ 20 جو ہوتے ہیں، تو اس میں پاکستان کا نمبر جو ہے وہ غالباً 17 تھا، 17ویں نمبر پہ کوئی 40% کے قریب ہمارا لٹریسی ریٹ، جس کو یعنی ہمیں بڑھانے کی ضرورت ہے بہت زیادہ۔ لٹریسی خواندگی یعنی آپ کچھ لکھ پڑھ سکیں، اس میں پھر آگے وہ ہے کہ آپ پیور آپ ہیں بالکل یا فنکشنلی آپ کے اندر یہ لٹریسی آئی ہے۔ تو جغرافیکل لوکیشن ہماری بالکل ٹھیک ہے۔ پھر پیپل، یہ دوسرا ایک انڈیکس دیکھا جاتا ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ اس علاقے کے کیسے ہیں، کس عقیدے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کا مزاج کیسا ہے، ان کی صحت کیسی ہے، ان کی نفسیاتی شخصیت کیسی ہے۔ میرا زیادہ پسندیدہ موضوع جو ہے نا وہ اس کے ساتھ ہے، پیپل کے اوپر۔ نفسیاتی طور پر بہت ساری جگہوں پہ ہم مار کھا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک طویل عرصے سے میرے جتنے بھی لائیو سیشن ہیں ان میں سے زیادہ تر موضوعات میں آپ نے دیکھا ہوگا بغض، تعصب، حسد، غیبت، اس طرح کی چیزوں کو میں ڈسکس کرتا ہوں، اس لیے کہ یہی وہ چیزیں ہیں جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے بہت بڑی رکاوٹ ہیں راستے میں۔
یہ آپ کا ایکو سسٹم نہیں بننے دیتی کامیابی کا. یاد رکھیے ہم زیادہ تر نوجوان میں نے دیکھے ہیں ان کو باہر سے کوئی خطرہ نہیں ہے. دشمن ان کو شکست دینے کا سوچتا بھی نہیں اور وہ اپنی ذات میں خود ہی ہار جاتے ہیں. مینٹلی ڈیفیٹڈ جن کو کہا جاتا ہے. مینٹلی ڈیفیٹڈ ہونے کے لیے شکست خوردہ، وہ میں شعر بھی سناتا ہوں آپ کو، علامہ اقبال کا اکثر سناتا ہوں کہ وہ فریب خوردہ شاہی کہ پلا ہو کر گسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے راہ و رسم شاہ بازی. کہ اگر ایک شاہین جو ہے فریب خوردہ، شکست خوردہ، وہ کرگسوں کے ساتھ، چیلوں کے ساتھ، گدوں کے ساتھ پلا ہو، مردار کھانے والوں کے ساتھ پلا ہو، تو اس کو کیا خبر کہ وہ جو ایگل ڈگنیٹی تھی، عقابی شان جو تھی، وہ کیا ہے. شیر ہے، شیر پلے ہی بکریوں میں، تو اس کو کیا پتا کہ شیر کی ہیبت کیا ہے، شیر کا جلال کیا ہوتا ہے، شیر کی دھاک کیسے بیٹھتی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو شیر چونکہ اپنے ایکو سسٹم سے ٹوٹا ہوا ہے، اس لیے وہ شکست خوردہ ہے. جسم اس کا شیروں والا، لباس اس کا شیروں والا، اس کے دانت شیروں والے، سارا رکھ رکھا اس کا شیروں والا، لیکن اس کی شخصیت میمنو جیسی ہے. وہ شیر نہیں ہے، کیونکہ وہ بدقسمتی سے ایک ایسے ایکو سسٹم کا حصہ رہا ہے جس میں اس کو اپنے ہونے کی پہچان نہیں ہو سکی. وہ خود شناسا نہیں ہو سکا، وہ جان نہیں سکا کہ وہ کس قبیلے سے ہے، وہ کس مزاج کا ہے، اس کی اصل کیا ہے. تو آپ جب اپنی اصل سے آگاہ نہیں ہوتے تو پھر تباہی یقینی ہے. تو نوجوان نفسیاتی طور پر مار کھا جاتے ہیں، اور نفسیاتی طور پر مار کھانے کے لیے سب سے کارگر ہتھیار ہوتا ہے وسوسہ. من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. آپ اپنی زندگیوں پہ غور کریں، آج تک آپ نے جتنی ناکامیاں دیکھی ہیں، باہر سے کسی نے سازش کی ہو یا نہ کی ہو، زیادہ تر ناکامیوں کا تعلق ہماری ذات میں اٹھنے والے وساوس کے ساتھ ہے. ہم خود ہی ہار جاتے ہیں، خود ہی ہار جاتے ہیں. کوئی ہرائے نہ ہرائے، کوئی شاید ابھی سوچ رہا ہو، لیکن ہم اپنے تفکرات کے ہاتھوں، اپنے گمانوں کے ہاتھوں ہار جاتے ہیں. ہم خود ہی طے کر لیتے ہیں کہ ایسا ہوگا، فلاں نے میرے بارے میں یہ سوچا ہے، میں اگر یہاں پہ اپلائی کرتا ہوں تو یہ میرے ساتھ ہوگا، میں اگر اس راہ کا انتخاب کروں گا تو یہ میرے ساتھ ہو جائے گا، میں اگر یہ ڈگری کلیئر کرنا چاہتا ہوں یا یہ سکل سیکھتا ہوں تو میرے ساتھ یہ ہو جائے گا. یہ گمان ہم نے پالے ہوئے ہیں، باہر نہیں ہے. باہر ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کچی مٹی کا کاروبار شروع کیا اور اس کو سونے میں تبدیل کر دیا، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کو سونا ملا تھا وراثتاً اور اس کو انہوں نے مٹی کا ڈھیر بنا دیا. تو آپ اندر سے ہارتے ہیں، اندر سے جیتتے ہیں. تو سب سے پہلے آپ کے ایکو سسٹم میں جو بیٹل ہے، جو جہاد ہے، وہ آپ کی ذات. آپ اپنی ذات کے ایکو سسٹم میں وجے بن جائیں. اگر آپ اپنے ذات میں جیت جاتے ہیں اپنے وساوس کے خلاف، اس کو عام نہ سمجھا کریں. میں اس لیے آپ کو بڑے یقین سے یہ کہتا ہوں کہ میں اس میں سے گزرا ہوں. یہ جہاد بن نفس ہے نا، اپنی ذات کے خلاف جہاد کرنا جہاد اکبر ہے. اپنے نفس کے خلاف جہاد اکبر ہے. ہم شاید اس کے اکبر ہونے کو سمجھ نہیں سکے. اس میں بڑی گریٹنس ہے. یہ آسان کام نہیں، اس لیے کہ اس میں کوئی رازدار نہیں ہے، کوئی واہ واہ نہیں ہے، کوئی بلے بلے نہیں ہے. دیکھیں نا، میں گلی میں کسی کے خلاف بات کرتا ہوں تو تالیاں بجیں گی کہ شاہ جی آپ نے تو بڑے مجاہدوں والا کام کیا ہے. لیکن میری تنہائی میں سوائے اللہ کے اور تو کوئی وٹنس ہے نہیں. تو میری تنہائی میں جو کچھ ہو رہا ہے کوئی جانتا نہیں اس کو، لیکن میں تو جانتا ہوں. اور یاد رکھیے، قیامت کے دن قرآن پاک کی ایک آیت ہے کہ اس میں فردن فردن بھی پوچھا جائے گا، ون آن ون انٹرویو ہوگا. عبد اور معبود کا ون آن ون مکالمہ ہے، یہ یاد رکھیے گا. ہاں بھائی، تو وہاں پہ وٹنسنگ والا تو پبلک میں چلا گیا نا کہ وہ گواہیاں بڑھ جائیں گی، وہ تو الگ معاملہ ہے. ایک ہے ون آن ون بھی ہو رہا ہے کچھ. تو ون آن ون وہی ہے جو تنہائی میں آپ کرتے ہیں اپنے نفس کے خلاف، جب آپ جہاد کرتے ہیں. دیکھیں، دوسروں سے تعریف کروانا دنیا کا سب سے آسان کام ہے. لکھ لیں میرے جملے اپنے پاس. لوگوں کی نظر میں اچھا بننا دنیا کا سب سے اچھا کام ہے اور آسان کام ہے. اپنے طلبہ و طالبات کی نظر میں کوئی بھی استاد ویسے ہی اچھا ہوتا ہے، لیکن کیا استاد اپنی تنہائی میں بھی اچھا ہے؟
اپنی نظر میں اچھا ہے، یہ بڑے اچھائی کی بات ہے اگر انسان اس پہ عمل پیرا ہو جائے۔ میں اس لیے میری جو زندگی کا زیادہ زور رہا ہے جس ایکو سسٹم پہ، وہ تنہائی اور محفل کے فاصلے کم کرنے والا ہے، کہ یہ فاصلے کسی طریقے سے سمٹ سکے۔ اور میں نے شاید ارادتاً یا غیر ارادی طور پر یہی کوشش کی، اور یہی آپ کو سمجھاتا بھی ہوں، وہی بات سمجھاتا ہوں جو کرتا ہوں۔ چونکہ میں بہت ساری ایسی باتیں آپ کو سنانا شروع کر دوں، الف لیلہ کی داستان والی، وہ باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ مطالعہ ہوتا ہے نا، ایک بندے نے اسٹڈی کی ہوتی ہے عمر بھر، تو میں بیٹھ جاؤں اور میں اللہ تللے کی باتیں بتاتا جاؤں، آپ تعریفیں کریں گے، میرے ڈالر بن جائیں گے۔ میں بتا سکتا ہوں ایسا، مجھے وہ راستہ آتا ہے۔ میں نے آپ کو کئی دفعہ کہا ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا بار بار دہرانا، لیکن آپ کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گیا، میرا کیا بنے گا؟ میرا کیا بنے گا شاہ جی؟ ون آن ون میں کیا رپورٹ دوں گا کہ میں نے آپ لوگوں کو داؤ لگا لیا؟ دھوکہ دینے میں کامیاب بہت آسان ہے۔ محمد عرفان کو، آفاق کو، مدیہ کو، یہ عبدالاحد خان کو، محمد حمزہ معراج کو، سلیم کو، نوجوانوں کو دھوکہ دینا بہت آسان کام ہے، بہت لوگ دے بھی رہے ہیں۔ بہت آسان ہے، اس لیے کہ جہاں پہ محرومیاں ہوتی ہیں نا، وہاں پہ دھوکہ آسان ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، ایک جگہ پہ، ایک ملک میں ایکو سسٹم ہی نہیں امپلائمنٹ کا، اوپر ہم بات کر چکے ہیں جغرافی اور پیپل کے حوالے سے، نیچے آ جائیں، آپ کی اکانومی ایک الگ ایکو سسٹم بناتی ہے، آپ کا ایجوکیشن الگ ایکو سسٹم بنتا ہے، آپ کی امپلائمنٹ کا ایکو سسٹم بنتا ہے، پھر آپ کا ملٹری اور سیکیورٹی کا بھی ایکو سسٹم بنتا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، جسٹس کا ایکو سسٹم بنتا ہے۔ تو جب معاشرے میں یہ میں آپ کو بڑی درد کے ساتھ بات بتا رہا ہوں، اور جب میں کبھی میڈیا پہ ایسی خبریں سنتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہمارے اکابرین معاشرے کو کس سمت میں لے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیے، جب یہ خبر آتی ہے نا کہ فلاں ایلیٹ کلاس کے کسی بندے نے یا ممبر نے جرم کیا، خبر آ گئی، ہم نے سن بھی لی، اس پہ 2-4 دن تبصرے بھی ہو گئے، اور پھر یہ خبر آتی ہے کہ وہ وکٹری کا نشان بنا کے عدالتوں سے آزاد بھی ہو گئے، اور پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک ایم این اے ہے یا ایم پی ہے، وہ فلاں قتل میں ملوث پائے گئے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو بڑے شاہانہ انداز میں پولیس لے کے جا رہی ہے، اور پھر اسی میڈیا کے اس چھوٹے سے ٹی وی کے ڈبے پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک غریب مجرم ہے لیکن غریب ہے، تو اس کی غربت جو ہے نا اس کے شاہانہ مزاج میں آڑے آتی ہے، اور اس کو مارتے ہوئے اس کو لے جایا جاتا ہے، اس کی درگت بنائی جاتی ہے تھانے میں۔ یہ ابس نہیں ہو رہا، میرے جیسے بندوں کے رونگٹے اس لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ اس سے ایک قوم بن رہی ہے۔ یہ جو استحصال، یہ ناہمواری جو عدل کے نظام کی ہمیں دکھائی جاتی ہے میڈیا کے اوپر، اس سے قوم ٹکڑوں میں تقسیم ہو رہی ہے، یہ بہت بڑی خلیج حائل ہو رہی ہے، ایک ایکو سسٹم ہمارا 2 حصوں میں، 2 دھڑوں میں تقسیم ہو رہا ہے، یعنی آپ کی طبقاتی تفریق بڑھتی جا رہی ہے۔ وہ جو کارل مارکس کے دور سے جو کلاس سسٹم تھا، اس میں گہری خلیج حائل ہوتی جا رہی ہے۔ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جناب، جب کبھی غریبوں کا کوئی مسئلہ ہوگا تو اس میں ڈنڈا ڈولی کی جائے گی، اور جب کبھی امیروں کے ساتھ تو قانون کا رویہ ہی بدلی ہو جاتا ہے۔ تو ہم بحالت مجبوری تو شاید اس نظام کو مانتے رہیں، کیونکہ سچ بولنے پہ جیل ہے، سچ بولنے پہ پھانسیاں ہیں، بحالت مجبوری، لیکن اسرائیلی جب جبر کا شکار ہوتے ہیں تو کوئی موسیٰ پیدا ہوتا ہے۔ یہ ہمیشہ ہوا ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ جب آپ زیادہ عرصہ جبر کا شکار رہیں گے تو زیادہ دیر تک اور زیادہ دور تک اکابرین دھوکہ دے کر نہیں چل سکتے۔ ہمارے ہاں انفارچونیٹلی یہ ہوا کہ امیر امیر تر اور غریب غریب تر جو ستم سہتے ہیں، مثلا 4تھا سال ہے، اور میں آپ کو بڑے یقین سے کہہ رہا ہوں، جو کام کرنے والا تھا وہ احتساب تھا، جو کام کرنے والا تھا وہ احتساب تھا، اور آپ کے سامنے ہی وہ ساری چیزیں ہیں کہ جن کو غدار اور پتہ نہیں کیا کیا کہا گیا۔ اب وہ ہیڈ کوارٹر سے لے کے پتہ نہیں کہاں کہاں پہ وہ سارا کچھ ہے۔ تو 2 ہی باتیں ہو سکتی ہیں، یا وہ غدار تھے، کرپٹ تھے، یا نہیں تھے، اور اگر وہ غدار اور کرپٹ نہیں تھے تو ان کو غدار اور کرپٹ کہنے والوں کو کٹہرے میں کھڑا کر دینا چاہیے۔ ہمارے نظام عدل میں اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ انہوں نے یہ جرت کیسے کی، اور اگر وہ غدار اور کرپٹ ہیں تو پھر پوری قوم کو ان کے خلاف ایکا کرنا چاہیے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو ہمارا ایکو سسٹم
دھڑوں میں تقسیم ہو چکا ہے، اور ہم اس ٹی وی کے ڈبے سے روز یہ دیکھتے ہیں، روز، کہ طاقتوروں کے لیے نظام الگ ہے آج کے دن تک، اور غریبوں کے لیے نظام الگ ہے، اور لوگوں کو پہلے سے ہی پتہ ہے، لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ بھائی ہم چونکہ کمزور مفلوق الحال لوگ ہیں، تو تھوڑا عرصہ شاید جبر کی فضا قائم رہے، ہم بھی شاید دنیا سے چلے جائیں اس جبر کا ایکو سسٹم دیکھ کر، لیکن قوموں کی تاریخ یا عروج و زوال کو جب میں دیکھتا ہوں تو ایسی قومیں ڈوبتی آئی ہیں، اور وہ میں نہیں کہہ رہا، وہ میرے اور آپ کے پیارے منٹھار آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں، اور وہ کوئی افسانہ نہیں ہے، وہ دنیا کی سب سے بڑی فیکٹ فائنڈنگ ہے کہ تم سے پہلے والی قومیں اس لیے ہلاک ہوئیں کہ جب کوئی بڑا جرم کرتا اس کو چھوڑ دیا جاتا، اور جب کوئی چھوٹا غریب ناتواں بے بس جرم کرتا اس کو سزا دی جاتی۔ تو مجھے بتائیے ہم روز کیا دیکھ رہے ہیں؟ اور جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں نا، یہ ہمارے بچے بھی دیکھ رہے ہیں۔ مجھ سے اکثر سوال کیا جاتا ہے کہ سر اخلاقی تربیت، بچے بگڑتے کیوں جا رہے ہیں؟ میں گھروں میں روز سنتا ہوں، دیکھتا ہوں، میرا سامنا کرنا پڑتا ہے، میں ان کو ہمیشہ نوجوانوں کی سائٹ لیتا ہوں۔ یہ وہ بچے تھے جنہوں نے اس چھوٹے سے ڈبے میں یہ ناہمواری دیکھی ہے کہ بڑوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، غریبوں کو لٹکا دیا جاتا ہے۔ یہ بچے اس ماحول میں پل کر جوان ہوئے ہیں، لہٰذا ان کے اوپر کسی مولوی صاحب کا جمعے کا خطبہ اثر نہیں کرے گا، ان کے اوپر والدین کے بھاشن اثر نہیں کریں گے، کسی استاد محترم کی تقریر کا اثر نہیں ہوگا، چونکہ یہ حقیقتیں اس ٹی وی کے ڈبے کے سامنے بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ فریب کس طرح دیے جاتے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس نظام کے اندر مائٹ از رائٹ چل رہا ہے، تو جب مائٹ از رائٹ ہے، پیسہ ہی سب کچھ ہے، عہدہ ہی سب کچھ ہے، قوت و اختیار ہی سب کچھ ہے، تو پھر کیوں نہ پیسہ حاصل کیا جائے؟ چونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ شرافت کو کوئی نہیں کو پوچھتا، اعلیٰ انسانی اقدار کو کوئی نہیں کو پوچھتا، وہ ایکو سسٹم تباہ و برباد ہو گئے، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ پھر جیسے تیسے کر کے اپنے آپ کو پیسے کے زور پر وہاں پہ لے کے کھڑا کرتے ہیں، ایک ایسا ایکو سسٹم۔ کوئی باہر کے ملکوں میں چلے گئے، کچھ نے یہاں پہ بزنس کیا، اور پھر بزنس بھی ویسے ہی کیا جیسا کہ کرنے کا حق تھا۔ تو یوں چھوٹے چھوٹے مافیاز کا ایکو سسٹم جو ہے وہ بنتا چلا گیا، اور اس قدر مافیاز کا ایکو سسٹم بن گیا ہے کہ اب ان کے سروائیول کے لیے ان کو گورنمنٹ بھی ایک ایسی چاہیے جس میں وہ مافیا زندہ رہیں، جس میں وہ مافیا زندہ رہیں۔ تو اس وجہ سے یہ ہمارا جو ایکو سسٹم ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ واپس آتے ہیں اس میں، چونکہ میں تلخ نہیں ہونا چاہتا۔ تو آپ نوجوان جو ہیں، سب سے بنیادی ترین چیزیں یہ میں نے آپ کو قومی سطح پہ بتایا، آپ کی ذات میں سب سے بنیادی جنگ ہے آپ کا اپنا نفس، کہ آپ نے اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا ہے، اپنے آپ کے ساتھ آپ نے جنگ لڑنی ہے۔ اگر آپ یہ ایکو سسٹم بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو کامیابی یقینی ہے۔ یہ میں آپ کو بڑے تجربے اور مشاہدے کے بعد بتا رہا ہوں۔ ہم اندر سے ہارتے ہیں، ہم اندر سے وقت کی اہمیت کے احساس سے محروم ہو جاتے ہیں، ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے، ہمیں اندر سے ڈر لگنے لگتا ہے، ہم اندر سے منفیت کی طرف چل پڑتے ہیں، ہم اندر سے انتہا پسند ہو جاتے ہیں، اندر سے۔ جو آج میری اور عرفان کی ڈسکشن ہو رہی تھی کہ تاریخ انسانی میں جب جب ظلم ہوا ہے یا ظلمت پھیلی ہے، اسی میں کہیں نہ کوئی روشنی کا مینار ہر قوم میں ہی پیدا ہوا ہے، جس نے اس قوم کو آزادی کی راہ دکھائی ہے۔ ہمارے ہاں بھی قائد اعظم کی شکل میں، علامہ اقبال کی شکل میں، پھر دیگر بریلی شریف میں چلے جائیں، دیوبند شریف میں چلے جائیں، ہمارے سامنے کچھ ایسے علماء کرام اکابرین آتے ہیں جنہوں نے قوم کی باغیں جو ہیں وہ سنبھالیں۔ پاکستان بننے کے بعد بھی ہمارے سامنے ایسے آج بھی علماء کرام موجود ہیں، اساتذہ کرام موجود ہیں، جو روشنی کے مینار بن کر روشنی پھیلا رہے ہیں۔ پھر ہر جامعہ کے اندر اساتذہ کرام، کالجز میں، اسکول لیول پہ اساتذہ کرام کوئی نہ کوئی ایسا ہوتا ہے جو ٹکر لے رہا ہوتا ہے اس دور کی ظلمت کے خلاف۔ جگنو ہر دور میں موجود رہے ہیں، ابھی ایکسٹنکٹ نہیں ہوئے، معدوم نہیں ہوئے جگنو، مایوسی نہیں ہے ابھی، لیکن کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کمی واقعہ ضرور ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اساتذہ کرام، علماء کرام، دانشور، اکابرین یہ ایک ایسی نہج پہ بیٹھے ہیں جس میں پاور نہیں ہے۔ چونکہ پاور مافیاز کے پاس ہے، لہٰذا اساتذہ کرام بھی جب تک کسی مافیا کا حصہ نہیں بنتے ان کے پاس پاور نہیں آتی۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے آپ ایز اے اسٹوڈنٹ، نوجوان، آپ نے کوشش کرنی ہے
اپنے آپ کو اپنے ذات کے اندر آپ نے ہارنے نہیں دینا. یعنی کوئی کچھ بھی کہتا رہے آپ نے سن لینا ہے، اور پھر مکہ سے مدینہ جیسے ہجرت کرنا پڑتی ہے، مسلط کے تقاضوں کے تحت آپ کو ایکشن بھی کرنا پڑے تو کر جائیں، یہ سنت ہے. لیکن اپنے اندر ٹارگٹ کے اوپر نظر رکھیں، اپنے ہدف کے اوپر نظر رکھیں کہ میں نے یہ کر کے چھوڑنا ہے. اور اس میں جو تیسری بہت اہم چیز ہے نوجوانوں کے لیے، جس نے مجھے بہت آسانی عطا کی ہیں، وہ یہ ہے کہ آج آپ لوگ سوچ لیں اور تسلی رکھ لیں اپنے دل میں کہ ہم نے دنیا سے چلے جانا ہے. یہ پکا سوچ لیں، یقین مانیے انسان ریلیکس ہو جاتا ہے. 50 سال پہ اینڈ ہو جائے، 40 پہ ہو جائے، 30 پہ ہو جائے، 20 پہ ہو جائے، 60 70 80 90 جس پہ بھی ہو جائے، ہوگا تو میں نے آپ کو بتایا تھا اسی صدی میں ہمارا اینڈ ہو جانا ہے. یہ جو تیسرا ملینیا شروع ہو گیا نا، ملینیم پتہ ہے نا، 1000 سال وہ جب گزرتے ہیں وہ ایک ملینیم ہو جاتا ہے. تو جیسے پہلی صدی یکم سے لے کے تو 1000 صدی تک فرسٹ ملینیم اس کو کہا جاتا ہے. پھر 1001 سے لے کے وہ کون سا 99 تک کیا اس میں، یہ جو 1999 ہے یہ دوسرا ملینیم تھا. یہ جو 2021 ہے نا، یہ ہم تیسرے ملینیم میں بیٹھے ہوئے ہیں اس عیسوی کیلنڈر کے مطابق. یہ ہمارا تیسرا ملینیم ہے، ٹھیک ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے ساتھ اے ڈی اینو ڈومینی ان دا ایئر آف لارڈ جس کو کہا جاتا ہے، یہ کیلنڈر چل رہا ہے گریگورین. اور اس سے پہلے وہ سیزر کے دور میں جس کو کیسر کہا جاتا ہے، اس کے دور میں ایک جولین کیلنڈر بھی تھا. تو اوپر جو ہے وہ مائنس ہوتی جاتی ہے ویلیوز قبل مسیح، بی سی یا بی سی ای، یعنی بیفور کامن ایرا یا بیفور کرائسٹ بھی اس کو کہا جاتا ہے. تو ہمارا یہ جو تیسرا ملینیم ہے نا، اس کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ بدل گئی ہیں. اسی ملینیم کے اندر، اسی سینچری میں، یہ جو 2021 شروع ہے، 21ویں صدی والا، اس کے 21واں سال ہے، میرا تو اس میں اینڈ یقینی ہے. تو مجھے اس تیسرے ملینیم سے اور اس 21ویں صدی سے بڑا پیار ہے. یہ میرے پاس پہلا اور آخری موقع ہے کچھ کر گزرنے کا. یہ میں آپ کو تسلی دے رہا ہوں کہ آپ اس طرح جب سوچیں گے پھر آپ اپنی ذات میں ابھرتے ہوئے وسوسوں کے خلاف جنگ لڑ سکیں گے. تو میں نے یہ طے کر لیا ہے کہ فاروق تم نے پہاڑ تو اکھاڑنے نہیں، نہ آسمان کو لگام ڈال کے تم نے گھوڑا بنانا ہے، نہ زمین کو پھاڑ کے تم نے کوئی اور سیارہ اس میں سے ایجاد کرنا ہے. زیادہ سے زیادہ میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو پھر میں اپنی ریویو کرتا ہوں اپنی ذات میں کہ میری ایک خاص خطے میں مجھے پیدا کیا گیا، میرے ماں باپ ہیں، میرے بہن بھائی ہیں، میرے رشتہ دار، میرا ایک رول ہے ایک سوسائٹی میں. تو کم از کم میں یہ کر سکتا ہوں کہ مجھ سے جب قیامت کے دن پوچھا جائے کہ تم نے کیا پڑھا، کیا سیکھا، کیسے ڈلیور کیا، کیسے ای فار ایگزیکیوشن کی. ایگزیکیوشن ہوتی ہے نا تعمیل، جیسے امپلیمنٹیشن ہوتی ہے، نفاذ ہوتا ہے، نفاذ کیسے کیا جاتا ہے. ایک ایگزیکیوشنر تو وہ بھی ہوتا ہے نا جس کو جلاد کہا جاتا ہے. تو اگر آپ کو ایگزیکیوشنر بھی بننا پڑتا ہے اپنی ذات کے اندر کچھ وساوس کا، تو ان کو ایگزیکیوٹ کر دیں، یعنی ان کے لیے جلاد صفت ہو جائیں. لیکن ایک ایگزیکیوشن یہ بھی ہے کہ تعمیل کریں، نافذ العمل کریں اپنی زندگی کے اندر کچھ چیزوں کو، کہ آپ نے اپنے آپ کو سکون کے دائروں میں رکھنا ہے، بے سکون نہیں ہونے دینا. سکون کیا ہے کہ بھائی ہم نے یہاں پہ ہمیشہ نہیں رہنا، ٹک کر دیا. وڑائی صاحب کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، مومن اجاز کو بھی پتہ ہے کہ ہم نے چلے جانا ہے. سکون آ گیا نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ ہم جو کچھ بھی کریں گے وہ فانی ہے. مثلا مکان بنانے کی جنگ، زمین بنانے کی جنگ، پھر رشتہ داریاں، فریب، فراڈ جو بھی کریں گے عارضی ہو گیا. جب ایک چیز نے ختم ہو جانا ہے، ایک بحری جہاز نے ڈوب جانا ہے، تو زیادہ سے زیادہ آپ کیا کر سکتے ہیں کہ جتنا عرصہ وہ نہ ڈوبے، جہاز یا آپ، چونکہ دو سفینے ہیں نا، ایک بڑا سفینہ ہے دنیا کا اور ایک اس میں میرا سفینہ ہے، ایک آپ کا سفینہ ہے. تو اس سے پہلے کہ وہ نکارہ بچ جائے، انا للہ و انا الیہ راجعون والا، تو میں زیادہ سے زیادہ، اگر مجھے 40 سال ملتے ہیں یا 50 یا 60 یا ایک دن ملتا ہے، ہو سکتا ہے میں آج کے دن ہی یہ نکارہ جو ہے میرا بچ جائے. میں اس لیے یہ باتیں کرتا ہوں کیونکہ مجھے سمجھ ہے اس چیز کی
کہ فاروق، اور اس کو ذرا پلیز، میں اپنے دماغ کو کھول رہا ہوں، آپ میرے دماغ میں آئیے، ٹیلی پیتھی کریں، میرے دماغ میں، میری آنکھوں میں گھسیں، میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. آپ کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو جائے گا جب آپ کو یقین آ جائے گا کہ آپ نے مر جانا ہے. کتنا ٹائم ہے میرے اور آپ کے پاس؟ 10 سال، 20 سال ایوریج لائف کی میں بات کر رہا ہوں. 5 سال، 30 سال، چلو زیادہ سے زیادہ نوجوانوں کے پاس 40 سال کر لو. جو آج 18 کے نوجوان سن رہے ہیں یا سنیں گے کبھی، آپ کے پاس 40 سال ہوں گے. کیا کر سکتے ہیں آپ 40 سالوں میں؟ اپنے بزرگوں کو دیکھو، انہوں نے، اب وہ کیا کر رہے ہیں. ایک محدود سی زندگی ہے جوانی کی، اس میں ہی انسان ساری ایگزیکیوشن کرتا ہے. عشق مشوقی بھی اسی عمر میں ہے، جاب ہنٹ بھی اسی میں ہے، بزنس، تھکتا نہیں انسان. بندہ کہتا ہے، ہم بھی کہتے تھے جوانی میں، تھکنا کس کو کہتے ہیں، پورا پورا دن کام کرتے رہو، انسان نہیں تھکتا تھا. لیکن پراسرار طریقے سے سمجھ بھی نہیں آتی، انسان کی دانتوں کے اندر یہ کیوٹیز بننا شروع ہو جاتی ہیں. سمجھ بھی نہیں آتی کہ انسان آپ جمپ نہیں لگا سکتا، اس کی ہڈیاں جو ہے نا آواز دیتی ہیں کہ بھائی خدا کا خوف کرو، مت کرو ایسا. وہ دیکھتا ہے کہ اس کے سٹمک میں اب وہ والی جان نہیں رہی، اب اس طریقے سے اس کی آنکھیں کام نہیں کر رہی، اب اس طریقے سے وہ زیادہ دیر تک مغز کھپائی نہیں کر سکتا. تو پھر اس کو آہستہ آہستہ، پھر بچپن میں تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ موت کیا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا گھر میں میت پڑی ہے، بچے کھیل رہے ہیں، دے ہیو نو آئیڈیا. ہاں زیادہ سے زیادہ اداس ہوں گے اپنے والدین کو روتا ہوا دیکھ کر، ادروائز دے ہیو نو آئیڈیا کہ واٹس گوئنگ آن. دے ہیو نو آئیڈیا آف دا بٹر ریالٹی دے آر گوئنگ ٹو فیس ون ڈے. کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ وہ ابھی ان کو پاس نہیں ہے، اور اچھا ہے. بچپنا ہوتا ہے اسی چیز کا نام ہے. پھر جوانی میں بھی بعض اوقات کئی چیزوں کی سمجھ نہیں آتی، کیونکہ جوش ہے نا، وہ ٹھیک ہے، عمر کا ایک حصہ ہے. لیکن پھر وہی جوان جو کبھی نہیں سنتا تھا کسی ادھیڑ بندے کو، چونکہ جو جوانیاں بڑھاپے میں جا کر سمجھتی ہیں، ان کی جوانیاں ضائع ہو جاتی ہیں. میں آپ لوگوں کی جوانیوں کو وہ بڑھاپا دینا چاہتا ہوں، شعور کا بڑھاپا، کہ آپ کی جوانیاں بچ جائیں. کھور اس نے پھر بھی جانا ہے، یہ برف ایسی ہے، اس کو آپ فریج میں رکھو، اس کو اب دھوپ میں رکھو، یہ میلٹ ہو جائے گی. یہ زندگی عجیب برف کی سیل ہے، اس کو آپ پگھلنے سے نہیں روک سکتے. آپ کمرے میں بند کر لو تو بھی بوڑھے ہو جاؤ گے، دھوپ میں چلو پھرو، اینٹیں اٹھاؤ، مزدوریاں کرو، پھر بھی بوڑھے ہو جاؤ گے. پہاڑوں کے اوپر رہو سطح سمندر سے بلند تو بھی مر جاؤ گے. تہ خانوں میں رہو تو بھی مر جاؤ گے، جنگلوں میں رہو تو بھی مر جاؤ گے، صحراؤں میں رہو تو بھی بڑھاپا آئے گا. کیونکہ صحراؤں میں بڑھاپا آتا ہوا نظر آتا ہے ہمیں، گلوبل ولیج ہے نا. تو یہ طے کر لیں اپنے ایکو سسٹم کے اندر کہ اس کو صرف میں نے ایمان نہیں بنانا، جیسے ہم نے مان لیا ہے کہ ہم نے مرنا ہے. نہیں، اس کی ڈیپتھ میں اترے، اللہ کے سامنے اپنے پیش ہونا ہے. تو اگر اللہ نے پوچھ لیا کہ آپ نے وہ فلاں سکل جو لی تھی کیا کیا اس کے ساتھ، تو کیا جواب دیں گے ہم؟ تو آپ اللہ کے لیے جینا شروع کر دو. میں آپ کو یہ بڑے یقین سے، ایمان سے اور سائنٹیفک انداز میں کہہ رہا ہوں کہ اس سے آپ کے سائیکولوجیکل دنیا کے اندر ایک ریولوشن آ جائے گا. آپ صبح کی سیر سے لے کے رات کے سونے تک آپ کے تمام معمولات میں ایک ترتیب پیدا ہو جائے گی، حسن عطا ہو جائے گا آپ کو. آپ کو کھاتے ہوئے نا ذائقہ محسوس ہوگا، سادہ پانی بھی آپ کے لیے مزیدار ہو جائے گا، آپ کو نیند بھی اچھی آئے گی. پھر آپ بات کرتے ہوئے نا آپ کے لہجے میں یقین ہوگا، اور آپ کی آنکھوں میں اسی یقین کی چمک ہوگی. پھر آپ مایوس نہیں ہوں گے. آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تو اپنا ایکو سسٹم آفٹر لائف کے ساتھ جوڑ کر زندہ رہیں. آپ کی اس عارضی چند روزہ زندگی کے شب و روز بدل جائیں گے، انقلاب پیدا ہو جائے گا اس کے اندر. اور میں نے دیکھا ہے کہ جس بندے نے جتنا زیادہ اس دنیا کی خاطر پاپڑ بیلے ہیں نا، اسی قدر اس دنیا نے اس کو ذلیل کیا ہے. یہ میں آپ لکھ رکھیں اپنے پاس. آپ نے اللہ کی خاطر جینا ہے، آپ نے اللہ کی خاطر سکل سیکھنی ہے، آپ نے اللہ کی خاطر CSS کرنا ہے، آپ نے اللہ کی خاطر کمیشن میں جانا ہے، آپ اللہ کی خاطر انٹرپرنور بنو گے، آپ اللہ کی خاطر بزنس شروع کرو. جب آپ اللہ کی خاطر پالیٹکس میں آؤ گے
جب آپ اللہ کی خاطر کتاب لکھو گے، یقین مانیے آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ اور میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں، ہم نے مر جانا ہے۔ یہ میرے لفظ آپ کے پاس محفوظ رہیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے دور میں کبھی آپ اس وقت یہ بات سن رہے ہوں جب میں آپ کے سامنے موجود نہ ہوں، میں دنیا سے جا چکا ہوں۔ ہو سکتا ہے آنے والی نسلوں میں آپ کے بچوں میں کچھ سن رہا ہوں۔ اگر یہ ویڈیو محفوظ رہتی ہے تو میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں کہ ہم 21ویں صدی میں زندہ تھے۔ 21ویں صدی 2021 میں اسلام آباد میں بیٹھ کے میں یہ بات سمجھتے ہوئے شعور کے ساتھ کر رہا تھا کہ ہم نے چلے جانا ہے، اور جب ہم نے جانا ہے تو ہم نے اللہ کے سامنے جانا ہے۔ وہ یوم الحق برحق ہے، وہ جو عظیم دن ہے وہ ہو کر رہے گا۔ ہمیں ایک نئی زندگی ملے گی، اس کے لیے ہمارے پاس شعوری طور پر تیاری کتنی ہے۔ ہم جسم کی دنیا میں ہی کچھ نہیں کر پا رہے تو روح کی دنیا میں کیا کر پائیں گے؟ جب ہمارا جسم ترقی نہیں کر رہا تو ہماری روح نے خاک ترقی کرنی ہے۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ترقی کہتے کس کو ہیں۔ اس لیے جو لوگ فرار حاصل کرتے ہیں نا، حقیقی طور پر وہ یہ کرتے ہیں کہ جو لمحہ ان کے پاس ہوتا ہے اس کو ضائع کر دیا، اور جو ابھی ہاتھ میں نہیں آیا اس کے تذکرے چھیڑ دیے، اور یوں موجودہ لمحے کو بھی ضائع کر دیا۔ اس پہ میں کئی سیشن کر چکا ہوں۔ یاد رکھیے، آپ اگر 18 سال کے نوجوان ہو یا لڑکا یا لڑکی، آج آپ کے سامنے جو کچھ آ رہا ہے نا اس کے ساتھ جسٹس کرو۔ یہاں بھی عدل ہے، یہ بھی ایکو سسٹم ہے۔ آپ کو کوئی کتاب ملی ہے تو حق ادا کرو اس کے مطالعہ کے۔ آپ کے سامنے ایک استاد ہے، اس کا احترام کرو۔ چونکہ اگر آپ غافل ہو جاتے ہیں اور اپنے استاد کا احترام نہیں کرتے تو میری جان وہ وقت دور نہیں جب کوئی ایسا پیدا ہوگا جو آپ کا احترام نہیں کرے گا۔ آپ بدتمیز اولاد بنتے ہو تو آپ کا نتیجہ بدتمیز اولاد تک پہنچے گا۔ واسف باسفا رحمۃ اللہ علیہ فرما چکے ہیں اس طرح کی بات، سارے بزرگ یہی باتیں کرتے آ رہے ہیں۔ آپ کا ایکو سسٹم کیا ہے؟ اویلیبل ٹائم کو یوٹیلائز کریں۔ یہ مت سوچیں کہ کل کیا ہوگا۔ آج کی تختی پر کل کی کہانی آپ نے آج لکھنی ہے۔ آنے والے کل میں وہی کہانی ٹریول کرتی ہے، اور پھر اس کہانی کے مطابق نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ تو جب آپ اللہ کی خاطر سانس لینا شروع کر دیتے ہیں، پھر آپ کی زندگی کے اندر روشنی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ ای فار ایکو سسٹم ہے، یہ ای فار ایکسٹیسی ہے۔ ایکسٹیسی سمجھتے ہیں نا؟ وجدانیات، ایک وجدانی کیفیت ہے کہ جب آپ عقل سے ماورا ہو کر ایک ایسی دنیا کے ساتھ اپنے آپ کو ہک کر لیتے ہو۔ دو ہی راستے ہیں آپ کے پاس، آئدر یو بلیو ان گاڈ اور یو ڈونٹ بلیو۔ تو آپ نے چوائس کے ساتھ چلنا ہے۔ اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں بڑے سائنٹیفک انداز میں، اگر آپ یہ طے کر لو اور سوچ لو کہ ہم نے خدا کے سامنے مرنے کے بعد جانا ہے، آپ کی زندگی اس انسان سے زیادہ بہتر ہوگی، چونکہ اس کو تو صرف زندگی میں کامیابی ہو رہی ہے۔ جس نے کہا کہ آئی ڈو ناٹ بلیو ان گاڈ، تو اس نے سائنٹیفک ڈیولپمنٹ کو استعمال کیا اور زمین پر اس نے ترقی تو حاصل کر لی، لیکن آفٹر لائف کے اندر اس کا کانسیپٹ چونکہ فیتھ نہیں ہے، تو ہمارا کیا ہے؟ ہمارا کامل یقین ہے کہ ہم نے دونوں چیزیں کرنی ہے۔ اس پہ میں سمجھا چکا ہوں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ حسنہ۔ ہمیں دونوں طرف یہی کام کرنا ہے۔ جب تک ہم دنیا میں ہیں ہم اللہ کی خاطر ہیں، اس کے پاس سے آئے تھے، اس کی خاطر رہنا ہے، اس کی خاطر تمام تعلقات ہوں گے، اس کی خاطر معاملات و افعال ہوں گے، اور جب اس کی طرف سے حکم آئے گا چل پڑیں گے۔ ایٹ لیسٹ ہم اس کی کوشش تو کر سکتے ہیں۔ اور میں نے آپ کو رمضان المبارک میں کہا تھا، اور شاید تڑپتے ہوئے کہا تھا، اور آج پھر کہہ دیتا ہوں، میں اپنے نوجوانوں کو ایج دیتا ہوں اور اپنے آپ کو بھی۔ ہم ایک ایسے دور میں پیدا ہوئے ہیں 20ویں 21ویں صدی میں، جس میں ہمارے پاس کوئی پیغمبر نہیں اترے۔ وہ آ چکے، لا نبی بعدی، ان کے بعد اب کوئی پیغمبر نہیں۔ تو ہمارا بہرحال ہمیں یہ ایڈوانٹیج، یہ ایج ضرور اللہ کی طرف سے ملتا رہا ہے اور ملے گا انشاءاللہ، کہ وہ قومیں بھی تھیں جن کے دور میں پیغمبر آیا کرتے تھے، ان کے سامنے جسمانی طور پر وہ پھر بھی ایمان نہیں لاتی تھی۔ ہم 1400 سال کے بعد کے مسلمان ہیں، سن سنا کے مان لیا ہے۔ منٹھار آقا کے ساتھ کلیجے ہمارے جڑ گئے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم جڑ گئے ہیں، ہم ان کی زلفوں پہ مر مٹے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی آنکھوں کے اوپر ہم مر مٹتے ہیں، ہم ڈوب جاتے ہیں آپ کی آنکھوں کی مستی میں۔
صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمارے پر کون فتوے لگائے گا؟ نہ ہم نے نبی پاک کو کبھی دیکھا، نہ چلتے ہوئے دیکھا، نہ مسواک کرتے ہوئے دیکھا، نہ ہم نے بلال حبشی کو اذان دیتے ہوئے دیکھا. ہمیں نہیں پتا صحابہ کرام کس طرح کی زندگی گزارتے تھے، بدر میں کیا ہوا، احد میں کیا ہوا. تو میں کیوں فتوے لگاؤں نوجوانوں پہ؟ میں ان کو ایج دیتا ہوں، ایج دینا بھی چاہیے. اللہ کی ذات بھی ہمیں ایج دے رہی ہے کہ ہم ٹوٹلی اپنی چوائس کے ساتھ چل رہے ہیں. ہم نے ٹوٹلی اپنے بزرگوں کو مان لیا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں چونکہ دونوں زندگیوں سے گزرا ہوں. میں نے آپ کو بتایا تھا، میں نے لا کر کے بھی دیکھا ہے. میں نے دونوں زندگیوں کو بڑے مائنیوٹلی آبزرو کیا ہے کہ ایک وداؤٹ گاڈ زندگی بھی میں نے گزاری ہے اور ود گاڈ زندگی بھی میں نے گزاری ہے. بینگ سید اینڈ بینگ بورن مسلم پاکستانی، میں نے اپنی جوانی کے ایک ابتدائی حصے میں اپنے آپ کو گاڈ لیس کر دیا تھا، لا کیا تھا میں نے. تب مجھے سمجھ آئی کہ خدا کے بغیر جو زندگی ہے وہ ادھوری ہے. خدا کے بغیر زندگی ادھوری ہے. خدا کے ساتھ زندگی مکمل ہے. اس لیے کہ الیوم اکمل تو دنیا کے لیے نہیں ہے، پورا پیکج ہے کہ مسلمان جب تک دنیا میں زندہ رہے گا، اور ہر کامیاب انسان، اور میں آپ کو یہ بھی کہہ دوں، خواہ کرسچنس ہوں، خواہ ہندو ہوں، خواہ جوس ہوں، جوڈائزم میں نے سب کے جو نوبل لوگ ہیں ان کی میں نے کتابیں بھی پڑھی ہیں، دیکھا ہے، سنا ہے، وہ سب آفٹر لائف کو مان رہے ہیں. انہیں یہ یقین ہے کہ آفٹر لائف ہے اور کہیں پہ ہم نے پیش ہونا ہے. پھر وہ عقیدے اور ایمان کا اختلاف ہے، وہ الگ باتیں ہیں، لیکن سب مان رہے ہیں کہ یہ اعلیٰ اقدار ہیں، ان کے مطابق زندگی گزارو گے تو آگے آپ کی بخشش ہے، نجات ہے. یہ تصور ہندو مت میں سورگ کی شکل میں بھی ہے یا نرک کی شکل میں بھی ہے. بدھ مت کے اندر، آواگون کے اندر، نروان کے اندر یہ اس طرح کی کیفیت ملتی ہے. کرسچینٹی میں تو یہ جو ابراہیمی ادیان ہیں تینوں، یہودیت، عیسائیت اور اسلام، اس میں تو واضح طور پر ہے. اور اب تو سائنس بھی کسی ہائر ورلڈ کو ماننا شروع ہو گئی ہے. تو آپ کا جو ایکو سسٹم ہے اس میں یہ ایج ضرور رکھیں اپنے پاس کہ یار 1400 سال کے بعد دیکھیں، بنو امیہ کا دور گزر گیا، اب بنو عباس کا دور گزر گیا، فاطمیوں کا دور گزرا ہے، خلافت عثمانیہ گزری ہے، پھر آل سعود ہے سعودی عرب میں. دنیا میں کتنی جنگیں ہو چکی. ہم 21ویں صدی میں یا 20ویں صدی میں پیدا ہوئے ہیں، یا جو بچے بعد میں آئیں گے، ہزارہا الجھنیں ہیں. ہمیں یہ قریب کی بات سمجھ میں نہیں آ سکی کہ ضیاء الحق صاحب کا طیارہ کیسے پھٹ گیا، بینظیر صاحبہ کی اسیسینیشن کیسے ہو گئی، لیاقت علی خان صاحب کو کس نے مار دیا. یہ آج کی قریب کی باتیں ہمیں نہیں پتہ چلتی کہ الیکشن میں کیا غول گپاڑا ہوتا ہے. تو 1400 سال پہلے کیا ہوا تھا آپ سمجھ رہے ہو. میں اس لیے نوجوانوں کو ایج دیتا ہوں، میں ان کے اوپر فتوے نہیں لگاتا کہ اگر وہ نوجوان اللہ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے وہ مست ہو جاتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں ان کے لیے بہت ہے، بڑی ہمت ہے کہ وہ قرآن کو چوم رہے ہیں، ایک ایسی کتاب کو جس کے صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا تک نہیں. ان کو، نوجوانوں کو لاڈ کیا کریں، ان کے ساتھ پیار کیا کریں، ان کے اوپر فتوے نہ لگایا کریں. ان کے اوپر فتوے نہ لگایا کریں. فتوے تو ان کے اوپر بھی نہیں لگے تھے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے سارا کچھ دیکھا تھا. وہ ظالم اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بھی میں نہیں پی سکے. اور یہ جو 20ویں 21ویں صدی میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آنکھ بند کرتے ہیں ٹن ہو جاتے ہیں، آقا کی زلفوں کا تصور کر کے مست ہو جاتے ہیں. ان کے اوپر کیوں فتوے لگاتے ہو؟ آپ نے ان کو دیا ہی کیا ہے؟ بھانت بھانت کی کتابیں، ہر طرح کا فتنہ آپ نے ان کے سامنے رکھ دیا. ہر بندہ اپنی اپنی بولی بول رہا ہے. ان کے ساتھ لاڈ کیا کریں، لاڈ کیا کریں ان کے ساتھ کہ یہ جڑے ہوئے ہیں اس صراط مستقیم کے ساتھ. میں تو قرآن پڑھنے والے نوجوانوں سے میں اس لیے کہ بچوں کو ایک راستہ دے دو، وہ خود نشان منزل پا لیں گے. میں ان کے پار کیوں کاٹوں؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں جانا ہے، مشین لرننگ پہ جانا ہے، ڈیپ لرننگ پہ جانا ہے، یا کہیں سائبر سیکیورٹی میں جانا ہے، یا بزنس کرنا ہے، میتھ پہ جانا ہے، اکنامکس میں جانا ہے، کوئی بھی فیلڈ ہے آپ کی، لٹریچر، فار دی سیک آف اللہ. آئی ول لیو فار دی سیک آف اللہ. آئی ول ڈائی فار دی سیک آف اللہ.
فار دی سیک آف اللہ، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس اور آپشن کوئی نہیں. ایٹ لیسٹ آپ نیت تو کر سکتے ہو کہ نہیں. اور یہ نیت بہت بڑی ایکو سسٹم کی طرف چلی جاتی ہے. انما الاعمال بالنیات، یہ نیت اتنا بڑا ایکو سسٹم ہے کہ اعمال اس سے شروع ہو جاتے ہیں. آپ کی نیت بہت ضروری ہے. تو اس لیے آپ لوگوں نے اگر کامیاب ہونا ہے تو اپنے اندر جہاد بن نفس کی ہمت پیدا کریں، اپنی ذات کے خلاف جنگ لڑیں، وساوس کے خلاف، اندر سے ہارنے سے انکار کر دیں. کسی کی بات آپ کو تکلیف نہ دے، کوئی نیچے کومنٹ لکھ کے آپ کو آپ کی راہ سے نہ ہٹا دے. اپنی محفل کو پاک صاف رکھیں، اپنی پروفائل کو پاک صاف رکھیں، اپنے موبائل کو پاک صاف رکھیں. ایسے دوستوں سے مت اٹھیں بیٹھیں جو آپ کا وقت یاجوج ماجوج بن کر چاٹ رہے ہیں. ایسی دوستیاں چھوڑ دیں جو دیمک بن کر آپ کی شخصیت کو چاٹ کھا رہی ہیں، وہ آپ کو کھوکھلا کر دیں گی. ایسے مشاغل سے باز آ جائیں جو آپ کو آفٹر لائف میں دنیا کی اور آخرت کی زندگی میں ناکام و نامراد کرنے کے لیے اسباب مہیا کر رہے ہیں. ایسی تمام محفلوں سے باز آ جائیں، یہ بڑا ضروری ہے. تو یہ ایکو سسٹم ہے، اور یہی ایکو سسٹم قوم کے لیے بھی ہے. ہم سچ بولنا شروع کر دیں، ایٹ لیسٹ اپنے ساتھ تو سچ بولیں. داؤ لگ جائے گا، حکومتیں آتی جاتی رہیں گی، نظام وہی رہے گا. کتنے چہرے ہم بدلیں گے. جب ایک نظام بانجھ ہو چکا ہے، بانجھ، بالکل بانجھ ہو گیا ہے، تو اس نظام کی تعریف صرف وہی کرے گا جس کو اس بانجھ پن میں فائدہ ہے. اور جس کے ستم جو جھیلتے ہیں ان کی تو آواز ویسے ہی سنوائی نہیں ہوتی، اس لیے کہ ان کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ ووٹ دیتے رہیں. وہ پولٹری فارم کی مرغیاں ہیں، جب ان کا جتنی قربانی چاہیے ہوتی ہے ان کی لگ جاتی ہے. تو شاید اور 5 سال گزر جائیں، 10 سال گزر جائیں، اگر اکابرین یہ فیصلے نہیں کریں گے تو پھر فیصلے فطرت کرتی ہے، اور فطرت کے فیصلے بڑے سنگین ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں تم سے پہلے قومیں ہلاک ہو چکی ہیں، ہم کو نویکلی قوم نہیں ہے. جب ہم اس پیٹرن پہ چلیں گے ہم بھی تباہ ہو جائیں گے. اور تباہی اور کیا ہے؟ تباہی اور کیا ہے کہ جب آپ کی ایلیٹ کلاس اور نیچے بیٹھی ہوئی کلاس کے اندر ایک فاصلہ اتنا بڑھ جائے کہ چند گھرانے تو فوڈ کے سسٹم کے اوپر، امپلائمنٹ کے سسٹم کے اوپر غالب آتے جائیں، اور داؤ دپے کے ساتھ وقت گزارا جاتا رہے، ڈنڈا ڈولی بھی کی جاتی ہے. لیکن ایک وقت آتا ہے، ایک وقت آتا ہے جب آتش فشاں پھٹ جاتے ہیں. ہمیشہ سے یہی ہوا ہے. یہ میری بات نہیں ہے، یہ فیکٹ فائنڈنگ کی بات کر رہا ہوں. یہ ایکو سسٹم ہے اللہ کا. اسی طریقے سے ہوا ہے، قوموں کو اسی طریقے سے بدلتا ہے اللہ. عروج و زوال کا یہی فلسفہ ہے اللہ کے ہاں. وہ گروہوں کو بدلتا رہتا ہے تاکہ کوئی زیادہ فن خانہ بن جائے. فرعین کے لیے وہ موسیٰ پیدا کرتے آ رہا ہے، نمرودوں کے لیے ابراہیم اس نے پیدا کیے ہیں. تو کچھ عرصہ، 1000 2000 سال تک، 100 200 سال تک دھوکہ دینا آسان ہے. زیادہ دن تک نہ بر صغیر میں انگریز ٹک سکے، نہ افغانستان میں امریکن اور اتحادی افواج ٹک سکیں. یہ اللہ کا نظام ایسا ہے. چل سو چل ہے، حالات ایسے پیدا ہوتے ہیں یکدم پتہ بھی نہیں چلتا. ہماری بہتری اسی میں ہے کہ ہم سچ کی طرف آ جائیں اور ایک ایسا ایکو سسٹم بنائیں جہاں پہ سب کو ایجوکیشن ملے، سب کو تعلیمی سہولیات ملے. ورنہ ہمارے جو بچے پڑھ لکھ کے باہر کے ملکوں سے آ رہے ہیں نا، ان کو یہاں پہ چھتر پڑیں گے. چونکہ ایک ایسی آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے جن کو ہم نے میڈیا کے سامنے، ٹی وی کے سامنے بٹھا کے پالا ہے، اور جہاں پہ عدل نہیں تھا، جہاں ہمیں دو مختلف قسم کی خبریں سنائی جاتی رہی ہیں کہ اگر تم غریب ہو تو تمہارے ساتھ یہ سلوک ہوگا، اور اگر تم طاقتور ہو تو تمہارے ساتھ یہ سلوک ہوگا. تو جب یہ ایکو سسٹم ہوگا تو پھر ریونج پیدا ہوتا ہے، پھر ایکسٹریمزم پیدا ہوتی ہے، انتہا پسندی. اور پھر اگر آپ اس کو ڈنڈا ڈولی سے کہیں روکیں بھی تو کہیں نہ کہیں احتجاج میں پھر اشتعال پیدا ہو جاتا ہے، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی تشدد کی فضا پیدا ہو جاتی ہے. بہت ساری دعائیں آپ سب لوگوں کے لیے. بس یہ کچھ خیالات تھے، ضروری تھے کہ نوجوانوں تک میں پہنچاؤں. اللہ کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور زیر زبر پیش کی غلطی معاف فرمائے. یہ بہت ساری دعائیں آپ سب لوگوں کے لیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین
والحمد للہ رب العالمین. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. آپ سب لوگوں کے لیے بہت ساری دعائیں. 11:30 ہو گئے. السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یا حی یا قیوم. اجازت دیجیے گا.